ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، حضرت مولانا یوسف صاحب قدس سرہ نے میری اہلیہ کو بیعت کیا تو فرمایا یہ بیعت نہیں، یہ تو تجدید بیعت ہے۔ جب ہم ایمان کا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے تھے، ہماری جان مال تو اسی روز اللہ کے ہاتھ میں بک گئی تھی۔ بجائے اس کے کہ ہم جان مال کو نفس کے تقاضوں کے خلاف اللہ کے احکامات پر لگاتے، ہم احکامات کے خلاف نفس کے تقاضوں پر لگاتے رہے۔ آج اس پر نادم ہیں، توبہ کرتے ہیں، تجدید اقرار کرتے ہیں کہ آج سے جان مال کو نفس کے تقاضوں کے خلاف اللہ کے احکامات پر لگائیں گے۔ فرمایا اس پر جنت کا وعدہ ہے، اور جو اعمال کریں گے فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ کیا کیا تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اللہ نے جنت میں رکھا، تمہیں کیا پتا؟ حدیث میں آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، دل پر خیال بھی نہیں گزرا، ایسی نعمتیں کہیں پر ملیں گی؟ جزاء بما كانوا يعملون، اعمال پر ملیں گی۔ تو زندگی کا جو سرمایہ اللہ جل شانہ نے دین سیکھنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے اور ساری دنیا میں سارا دین لانے کے لیے دیا تھا، وہ تو نفس کے تقاضوں پر لگا دیا ہم نے۔ بجائے اس کے کہ اللہ کے احکامات ہمارے وجود سے زندہ ہوتے، اللہ کے احکامات پامال ہوتے رہے۔ نماز تو ہر آخری بالغ پر 5 وقت فرض عین ہے، اور جماعت کی نماز سنت مؤکدہ بدرجہ واجب ہے۔ اور یوں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یوں نے کہا کامیاب ہو جائیں گے۔ فرمایا کامیاب ہو چکے دنیا آخرت میں وہی ایمان والے جن کی نماز میں خشوع آ گیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ پر اللہ نے لکھ دیا تھا جو قیامت تک پیش آنے والا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ جب بھی دنیاوی اخروی کوئی مسئلہ پیش آوے، نماز اور صبر سے مدد لو۔ صبر کا ادنا درجہ یہ ہے کہ مخلوق سے تکلیف کا اظہار نہ ہو، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مخلوق سے امید بھی نہ ہو، نہ سوال ہو نہ اشراف۔ پھر 2 رکعت پڑھ کے رجوع کیا جائے، فرمایا ادعونی استجب لکم، دعا کرو قبول کریں۔ کیسے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تنہائی میں رو کر کرو تو اللہ قبول کر لے گا۔ تو جتنا بچہ امی سے تعلق رکھتا ہے، اتنا بندے کا خالق سے تعلق پیدا ہو جائے تو ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا یہ حال لاکھ سے 10 نے اجازت دی نماز پڑھی، نہیں اجازت دی نہ پڑھی۔ اس نے اجازت مسجد کی دی تو مسجد جا کے پڑھ لی، نہیں اجازت دی اپنے مقامی پہ پڑھ لی۔ اس لیے فرمایا فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ جی اللہ کے ہر امر کے مقابلے پر نفس کا ایک تقاضا ہے، اس تقاضے کو دبا کے امر کو پورا کرنا اللہ کے لیے، اس کا نام مجاہدہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو نسبت الہی پر مجاہدہ اختیار کرتا ہے، اللہ ضرور بالضرور اس پر ہدایت کے راستے کھولتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو مجاہدہ کیا ہے؟ نفس کے تقاضے کے خلاف اللہ کے امر کو پورا کرنا اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر محرک عمل، داعی عمل، وجہ عمل اللہ کی رضا نہیں ہے تو سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر کے بھی منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ زندگی بھر علم دین کا اشتغال رہا اور منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا گیا۔ زندگی بھر جہاد فی سبیل اللہ کیا، گردن کٹا دی اور منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ کیوں؟ نیت ٹھیک نہیں تھی جی، نفس کے خلاف اللہ کی مانی، حتیٰ کہ جان نثار کر دی۔ مقصود لوگوں کے شجاع تھا، دلیر تھا، مقصود اللہ کی رضا نہیں تھی۔ تو مجاہدہ بننے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہر نفس کے تقاضے کے مقابلے پر اللہ کا ایک امر ہے، نفس کا تقاضا دبا کے اللہ کے امر کو پورا کر دے، اور محرک عمل، داعی عمل، وجہ عمل کیا ہو؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب فرمایا کرتے تھے 6 نمبر کا مقصود ہے جان مال کی غلط فہمی سے نکلنا۔ ہمیں یہ غلط فہمی ہو گئی ہے جان میری ہے، مال میرا ہے، چاہے جہاں خرچ کروں۔ اور ایمان کی بات کیا ہے؟
جیسے ہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قلب کی تصدیق کے ساتھ پڑھا، جان مال سے دستبردار ہو گئے. چلیے ایمان کیا ہے کہ ایمان تو جان مال کی بازی لگانے کا نام ہے. ایمان تو جان مال اللہ کے ہاتھ پہ ہار جانے کا نام ہے. ایمان کا بے اختیار ہو جانے کا نام ہے. اب نہ جان میری ہے نہ مال میرا ہے. اور بقول مولانا اظہار الحسن صاحب قدس سرہ کے کہ ہم تو یتیم کے مال کے متولی ہیں. فرمایا اللہ جل شانہ نے اگر کوئی یتیم کے مال کا متولی ہو اور اس کے پورے اوقات تولیت کے لیے فارغ ہو اور اہل و عیال کے نان نفقے کے لیے فرصت نہ ہو تو یتیم کے مال سے بقدر ضرورت لے سکتا ہے. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں، فرما دیجیے جو ضرورت سے زیادہ ہو. کہ جان مال کا سرمایہ جو ہم نے اللہ کے ہاتھ پر بیچا ہے اس میں سے ہمیں بقدر ضرورت کی اجازت ہے. کتنی اجازت ہے؟ بقدر ضرورت کی اجازت ہے. اس کا معیار کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ابتداء کائنات سے اتمام کائنات تک زندگی گزارنے کے جتنے طریقے وجود میں آئے آنے والے ہیں ان میں سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. ان کی ضرورت کا معیار کیا تھا؟ کھانے میں، لباس میں، نکاح میں، سواری میں، مکان میں. یہ اجمال ہے. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنهم ورضوا عنه. مہاجرین انصار جنہوں نے ایمان میں سبقت کیا، جنہوں نے ان کا اتباع کیا صفات ہجرت اور صفات نصرت میں اخلاص کے ساتھ، وہ مصداق ہو جائیں گے اس آیت کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ صحابہ کے ساتھ مختص نہیں، قیامت تک راستہ کھلا ہوا ہے. جو ان صفات کا حامل ہوگا وہ اس آیت کا مصداق ہو جائے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو لوگوں کا کمال تو آگے بڑھنے میں ہے اور ہمارا پیچھے ہٹنے میں ہے کہ ہٹتے ہٹتے صحابہ کرام کی صفوں میں پہنچ جائیں اور کوئی امتیاز باقی نہ رہے. رفتار و گفتار میں، نشست و برخاست میں 100% مشابہ ہو جائیں. یہ ہے ہمارا کمال. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے 3 باتوں پر بیعت لی تھی. دین کا کام کریں گے من شاء مکرہن، جی چاہے یا نہ چاہے. نہیں جی چاہے تو 3 چلے لگا دیے، جی نہ چاہے تو 3 دن پہاڑ ہو گئے. ایسا نہیں، ایسا نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے تھے کہ میں نے حسن طلب میں حضرت ابو بکر سے ایک مسئلہ پوچھا اس خیال سے کہ جواب ارشاد فرماتے ہوئے دولت قدے تک تشریف لے جائیں گے اور حسب معمول کچھ تواضع فرما دیں گے تو پیٹ بھر جائے گا. کہ یا تو حضرت کا ادھر ذہن منتقل نہیں ہوا یا دولت قدے میں بھی کچھ نہیں تھا، اس لیے جواب ارشاد فرما چلے گئے. میں دیکھتا رہ گیا. اس کے بعد حضرت عمر تشریف لائے، میں نے ان سے بھی حسن طلب میں مسئلہ پوچھا، ان کے ساتھ بھی یہی حادثہ ہوا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مجھے دیکھ کے مسکرائے، فرمایا ابو ہریرہ آپ. دولت قدے پہ جا کے دریافت فرمایا کچھ ہے؟ کہہ دیا میں دودھ کا ایک پیالہ آیا ہوں کہ میری بانچیں کھل گئی. لیکن مجھ سے ہی فرمایا ابو ہریرہ جا اصحاب صفہ کو بلا. ایک پیالہ دودھ کا، اس پہ اصحاب صفہ. یہ فرمانا مجھے کچھ اچھا نہیں لگا، لیکن چونکہ ہم نے اس پر بیعت کی تھی کہ آپ کی مانیں گے جی چاہے یا نہ چاہے. میں گیا اور وہ پورے 70 تھے. کتنے؟ بس راستے بھر یہ خیال آتا رہا مجھے سے فرمائیں گے پلا تو نمبر بھی بعد میں آئے گا. جب میں نے لا کے بٹھایا فرمایا ابو ہریرہ پلا. پلانا شروع کیا. جب وہ 70 سیر ہو گئے وہ پیالہ میرے ہاتھ میں آیا تو لبالب بھرا ہوا تھا. فرمایا لے ابو ہریرہ اب تو میں اور تم ہی رہ گئے. کہ جی ہاں. کہ پیو. پیا اور پیو اور پیا اور پیو. حضرت تو یہاں تک آ گیا. اصل تربیت کیا تھی؟ ایثار پر کس طرح اللہ برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں یہ عملی حیثیت سے سمجھانا چاہتے تھے اپنے خادم کو. خود بھوکے تھے، اپنی بھوک کو خادم کے مقابلے پر قربان کیا اور خادم سے 70 کے مقابلے پر قربان کرا دیا کہ کوئی امکان ہی باقی نہ رہے ایک خطرے کا. کیا ہے جی؟ امکان ہی باقی نہ رہے. تو صحابہ کرام نے مزاج بنایا تھا کہے گا مانیں گے جی چاہے یا نہ چاہے. دوسرے اس پر بیعت لی تھی دین کا کام کریں گے، یسر ہو یا عسر ہو، حالات مساعد ہو یا نامساعد ہو. غزوہ خندق میں حضرت حذیفہ نے دشمن سے حفاظت کے لیے ہتھیار نہ، سردی سے حفاظت کے لیے کپڑا بیگم صاحب کی دلائی تھی، اسے لیے بیٹے میں بیٹھا ہوا تھا، گھٹنوں تک آ رہی تھی. کون؟ حذیفہ اٹھ کھڑا ہو، دشمنوں کے جتھے میں جا کے خبر لا کے کیا ہو رہا ہے. لو کیا ہے جی؟ کون؟ کہ حذیفہ اٹھ کھڑا ہو، دشمنوں کے جتھے میں جا کے خبر لا کے کیا ہو رہا. تو بے تکلف میں کھڑا ہو گیا.
مانیں گے حالات اجازت دیں یا نہ دیں. جب میں چلا دعا کی اللہ اس کی حفاظت فرما دائیں سے اور بائیں سے آگے سے اور پیچھے سے اوپر سے اور نیچے سے. جیسے ہی دعا ختم ہوئی کیونکہ خوف بھی نکل گیا سردی بھی چلی گئی. کیسے؟ کہ بغیر اسباب کے. کامیابی کہاں رکھی ہے؟ اللہ نے اپنی اطاعت میں رکھی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھی ہے. حالات اجازت دیں یا نہ دیں اگر اتباع کرو گے بغیر اسباب کی زندگی بنا دیں گے. چلتے ہوئے یوں فرما دیکھو کوئی حرکت مت کیجو دیکھ کے آ جائیو. کیا فرمایا چلتے ہوئے جی؟ کوئی حرکت مت کیجو دیکھ کے آ جائیو. میں نے دیکھا کہ الاؤ جل رہا ہے ابو سفیان اس پر تاپ رہا ہے اور پیٹ پہ ہاتھ پھیر رہا. میں نے کہا یہ تمام فتنوں کا امام اگر اسے نمٹا دوں تو سارے فتنے نمٹ جائیں. اس سے بھی بڑی کوئی دین کی خدمت ہو سکتی تھی اس وقت جی. یہود آئے دن سازشیں کرتے رہتے تھے, دعوت دے کے قریش کو بلاتے رہتے تھے, آئے دن غزوات اور سرایا پیش آتے رہتے تھے اور امام ابو سفیان اور وہ داؤ پہ ہے اس وقت. کہلاؤ کا تاپ رہا ہے پیٹ پہ ہاتھ پھیر رہا ہے. میں نے کہا اچھا موقع نمٹا دوں اسے سارے فتنے نمٹ جائیں. کہ میں نے تیر نکال کے لگایا اور فوراً خیال آیا کہ یہ فرمایا تھا کہ دیکھ آ جائیے کوئی حرکت نہ کیجو. ذرا سی اطاعت سے انحراف کیا تھا انہیں شبہ ہو گیا کہ تم میں کوئی سی آئی ڈی کا آدمی ہے. فوراً شبہ ہو گیا. ذرا سا انحراف ہوا اطاعت سے اور فوراً شبہ ہو گیا. چونکہ فوراً رجوع کر لیا تھا کہ ہر شخص اپنے برابر والے کا ہاتھ پکڑ لے. کہ میں نے ایک ہاتھ تو کون ہو؟ اس نے کہا تو مجھے نہیں جانتا اور میں نکل گیا وہاں سے. واستعین بالصبر والصلاۃ میں پہنچ آتا تو حضرت نماز پڑھ رہی تھی. بس کارگزاری سنی خوش ہوئے اور پھر ایک پلہ میرے اوپر ڈال دیا. سردی لگنے لگی آتے ہی کام سے فارغ ہوئے پھر سردی شروع ہو گئی. ایک پلہ ڈال دیا مجھے. تو اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ کا ہمارے ساتھ اجتبائیت کا معاملہ ہے. بعض کا اللہ انتخاب فرما لیتا ہے اپنے کام کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کعبہ و اجداد مشرکین ماحول شرک سے لبریز حضرت امی اور سید الانبیاء بنا دیا. ہم تو اپنے اعمال کے اعتبار سے اس قابل بھی نہیں تھے. اللہ اپنے گھر میں ہمیں داخلے کی اجازت دیتا. اس نے اپنے فضل سے اس کام میں لگایا جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل کام ہے, دعوت الی اللہ. کیا اپنے فضل کہتے ہیں بغیر استحقاق بغیر استعداد کے کسی نعمت کے مل جانے. ہم نیت کریں اس کی کہ ہم دین کا کام کریں گے من شان و مکرہن, جی چاہے یا نہ چاہے. دوسرے دین کا کام کریں گے یسر ہو یا عسر ہو, سہولت ہو یا تنگی ہو. اور تیسرے اس پر بیتلیتی دین کا کام کریں گے چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے. اکابر صحابہ کرام پر حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو امیر بنا دیا جی. ابھرتی ہوئی جوانی اور بڑے بڑے کون مامور حضرت عمر مامور. یہ بہت کڑوی گولی ہے. کیسی ہے؟ بہت. شیخ نے حکایت صحابہ میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا اسامہ اگر آپ کی اجازت ہو اور آپ کو ناگوار نہ ہو تو عمر کو میں اپنے پاس رکھ لوں مشورے کے لیے. کون مامور ہے؟ حضرت عمر مامور ہے. کس کے؟ تو اسامہ بن زید کے. جی قربانی کی مقدار, کام سے واقفیت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کتنا تھا عمر کو. کون ہے مامور؟ جو امیر المومنین نے انہوں نے خود فیصلہ نہیں کیا. ارے بھائی اسامہ ذرا انہیں عمر کو چھوڑتے جانا, ان کی ضرورت ہے, میں ایسے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مامور بنایا تھا حضرت اسامہ کا. تو اسامہ اگر آپ کی اجازت ہو اور آپ کو ناگوار نہ ہو چلو. ہاں انہیں کا امیر المومنین فرما رہے ہیں, میں تو ساتھ ہی لے جانا چاہتا ہوں, مجبور ہو گیا ہوں, چھوڑنا پڑ گیا. کہ اگر آپ کی اجازت ہو اور آپ کو ناگواری نہ ہو تو عمر کو میں اپنے پاس رکھ لوں مشورے کے لیے. حضرت سلام. یہ تین بنیادی باتیں ہیں میرے بھائی اور دوستو بزرگوں جنہیں پلے سے باندھنا ہے. ذرا سا ان سے ہٹیں گے اور خطرہ شروع ہو جائے گا, یاد رکھیے. اس لیے یوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرۃ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروا شیئا واللہ علی کل شیء قدیر.
عجیب انداز ہے. اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جاتا ہے زمینوں پر بوجھ ہو جاتے ہو. کس کا ارشاد ہے جی؟ وہ ہمارا خالق و مالک جو ہے یوں فرما رہا ہے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا جب تم سے اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جاتا ہے تم زمینوں پر بوجھ ہو جاتے ہو. اراضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ کیا آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرۃ الا قلیل آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کیا ہے؟ تو متاع قلیل ہے. متاع کیا ہے؟ یوں فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو امام المفسرین ہیں متاع اس کپڑے کو کہتے ہیں جو ہر مہینے عورت ناپاکی کے خون سے بچنے کے لیے استعمال کرتی ہے. اس گندے کپڑے کو متاع کہتے ہیں. فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرۃ الا قلیل آخرت کے مقابلے میں تو دنیاوی زندگی وہ متاع قلیل ہے. وہ گندا کپڑا ہے اس پہ ہم رال ٹپکا رہے ہیں. یوں فرمایا الا تنفروا اگر تم نہ نکلے یعذبکم عذابا الیما اللہ تم پہ عذاب دردناک بھیجے گا. ویستبدل قوما غیرکم اور تمہارے بدلے دوسرے لوگوں کو لے آئے گا. ولا تضروا شیئا تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. واللہ علی کل شیء قدیر اللہ یہ کرنے پر قادر ہے. امت اسی عتاب و عقاب کا شکار ہے اس وقت اور وہ ہمارا خالق و مالک ہے ہمارے اندرون کے امراض سے واقف ہے. یہ فرمایا وَإِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. ہماری 8 بیماریاں ہیں جو ہمیں اللہ کے راستے سے مانے ہیں روکنے والی ہیں. اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیوی اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں نکاسی نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہے اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو اللہ سے اور اس کے اصول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. باپ کے چہرے پر محبت عظمت کی ایک نگاہ ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے اور اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے. لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے پر والذین آمنوا اشد حبا للہ مومن کی صفت ہے اسے اللہ سے اشد محبت ہوگی. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم نبی کا حق ایمان والوں پر جان سے بھی زیادہ ہے جی جان سے بھی زیادہ. غزوہ تبوک میں یہی تو پیش آ گیا تھا. اہل و عیال کا کنان نفقہ واجب. عیسائیت کی قوتیں مجتمع ہو کر تبوک کے راستے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصود پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی تھی جن کا جان سے زیادہ حق تھا. اتنا تھا جان سے زیادہ. انبیاء علیہ السلام کے بعد تفقہ فی الدین کے اعتبار سے ابو بکر سے بڑا فقیہ اللہ نے پیدا نہیں فرمایا. کیوں نہیں جانتے تھے کہ اہل و عیال کا نام نفقہ واجب لیکن پتہ تھا اس کے مقابلے پر تو جان سے زیادہ حق آ گیا ہے. بیوی کیسی صاحب جمال پری پہ کرو اگر اپنی مناسبت پیدا ہو جائے آدمی طلاق نہ بھی دے تو علیحدہ رہنے لگتا ہے. بیٹا کیسا ہی سعید ہو جہاں دوسری شادی کی اور پہلے بیٹے کی سعادت و کرامت معرض خطر میں آ جاتی ہے اور بڑے بیٹے کی آمدنی زیادہ ہو تو ابا سے الگ مکان لے کر رہنے لگتا ہے. حقیقی بہن بھائیوں پر پیسہ لگانا تاوان معلوم ہونے لگتا ہے اور جان پہ بن جائے تو آدمی اربوں روپے دے کے جان بچا لیتا ہے. میاں جان ہے تو جہان ہے. تو دلیل سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آدمی کو اپنی جان سب سے زیادہ پیاری ہے اور اللہ نے یہ فرمایا ہمارے نبی کا حق تو ایمان والوں کو جان سے بھی زیادہ ہے. اس لیے یوں کہتے ہیں کہ ابرار کے حسنات مقربین کے سیئات بن جاتے ہیں. عام اولیاء اللہ کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ جو مقرب بارگاہ ہوتے ہیں ان کے گناہ بن جاتے ہیں. طبیعت ناساز ہے ہمسایہ ہفتے میں ایک بار آیا مزاج پرسی کے لیے یعنی بڑا خلیق آدمی عیادت کے لیے آیا تھا اور بیٹا 24 گھنٹے میں ایک بار نہ پوچھے. عجیب بیٹا یہ بھی نہیں پوچھتا ابا کیسے ہو. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں اللہ نے ہماری 4 مہینے 40 دن 3 دن کی تشکیل نہیں کی. کتنی نہیں کی بھائی؟ پوری جان پورے مال کی تشکیل کی ہے. کتنے کی؟ پوری جان پورے مال کی تشکیل کی ہے. اسی امام صاحب فرمایا کرتے تھے 6 نمبر کا مقصود ہے جان مال کی غلط فہمی سے نکلنا. ہمیں غلط فہمی ہوگی جان میری مال میرا چاہے جان لگا دوں نہ جان میری ہے نہ مال میرا تو اللہ کی امانت ہے میرے پاس. اور فقہ نے زندگی کی 5 ضرورتیں بیان کی ہیں. کھانا لباس نکاح سواری مکان. آدمی بغیر مکان کے رہ سکتا ہے بغیر سواری کے رہ سکتا ہے بغیر نکاح کے رہ سکتا ہے بغیر لباس کے رہ سکتا ہے بغیر کھانے کے نہیں رہ سکتا. لیکن میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں صحابہ کرام نے اس مسئلے کو بھی مسئلہ نہیں بنایا کہ صاحب پیٹ کا بڑا مسئلہ ہے
ان کے نزدیک تو آخرت کا بڑا مسئلہ تھا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل ہو گیا, بس کامیاب ہو گیا. تو انہیں اپنی جان کی فکر نہیں تھی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے کو اور اپنے عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو صحابہ کرام کو صرف اپنا غم نہیں تھا, صرف اہل و عیال کا غم نہیں تھا. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم, کہ ایمان والوں کی اصلاح کی فکر کرو. ان کا غم نہیں تھا, بلکہ عالم انسانیت کا قیامت تک کے لیے غم تھا. کیا غم تھا جی؟ پوری کائنات میں لوگ جنتی بن جائیں اور قیامت تک بنتے رہیں, یہ کام تھا. تو فرمایا اللہ کا داخل نفس کا اللہ یقول المؤمنین, کہ آپ اپنے کو ہلاک کر رہے, اس غم میں کنہیں ہدایت نہیں مل رہی. کن کا غم تھا؟ جو چہرے مبارک پر تھوک رہے تھے, لاتوں سے جوتوں سے بے اکرامی کر رہے تھے, پشتے مبارک پر اونٹ کا غلیظ اوج رکھ رہے تھے, مجنون بتا رہے تھے, جان کے دشمن تھے, خون کے پیاسے تھے, ان کے لیے روتے تھے. صحابہ کرام کا اصل کمال کیا ہے؟ وہ مقصد میں اور ضرورت میں فرق کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ مقصد میں اور ضرورت میں فرق کرتے تھے. مقصد میں اور ضرورت میں فرق کرتے تھے. انہیں عالم انسانیت کا قیامت تک کے لیے غم تھا. دو صحابہ رضی اللہ عنہ کھانا تناول فرما رہے, ایک کے ہاتھ سے لقمہ چھوٹ گیا, دوسرے نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا کیا ہم کھانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں؟ اللہ کی مخلوق کفر پر, شرک پر, نفاق پر جان دے کر جہنم میں جا رہی ہے, ہم کھانے ہی میں لگے ہوئے. تو انہوں نے تو اس ضرورت کو بھی ضرورت نہیں سمجھا, ہم نے تو خواہش کو ضرورت بنا رکھا ہے. فرأیت من اتخذ الہہ ہوا. سریۃ الانبر میں امین امت سیدنا ابو عبیدہ اشرا مبشرین میں سے 300 صحابہ کرام کے ساتھ سو کے پتے پانی بھگو کھا رہے ہیں. پیٹ کا مسئلہ ہی کیا ہے؟ پیٹ کا مسئلہ ہی کیا ہے؟ بقول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ بھی اشرا مبشرین میں سے ہیں. ہم درختوں کے پتے کھاتے تھے اور اونٹ اور بکریاں جیسے نینیاں کیا کرتی ایسے نہیں کرتے تھے. اور غزوہ خندق میں تو سوکھے پتے بھی میسر نہیں آئے تو پیٹ میں پتھر باندھ کے کھڑے ہو گئے کہ پیٹ کا مسئلہ ہی کیا ہے. اگر غلاموں کے ایک پتھر بنا ہوا تھا تو ہمارے اور ان کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ پر 2 پتھر بنے ہوئے تھے. قربانی کی مقدار تو یہ ہے. بیگم صاحب تو تاجر تھی بڑی, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے چلا گیا؟ قسم میاں پہ قربان کر دیا, اور میاں نے عالم انسانیت پہ قربان کر دیا کہ کیسے جہنم سے بچے. گھر والے 3 چاند دیکھ لیتے تھے مسلسل, چولہا نہیں جلتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہوتا تھا بھائی, چولہا نہیں جلتا. حضرت ابوبکر جب ایمان لائے 4.5 کروڑ کی حیثیت تھی ان کی. کتنی؟ ایک روز عرض کیا کہ مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں آپ کے چہرے انور کا دیکھنا, اپنا مال آپ کی ذات عالی پر خرچ کرنا, ایک یہ کہ میری بیٹی آپ کی نگاہ میں. فرمایا میں نے ابوبکر کے مال کو اپنا مال سمجھ کے خرچ کیا, سب کے حقوق ادا کر دی, الا ابوبکر, اللہ ہی ادا کرے گا. تبوک میں سارا مال چندے میں, سارے کمانے والی خدمت میں, یہ بغیر کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کو چھوڑا ہے. بس نہ کمانے والے ہیں نہ مال ہے. کیوں؟ مسئلہ ہے. حضرت عمر سے پوچھا آپ نے کیا چھوڑا؟ حضرت چھوڑا آخر کا آدھا اہل عیال کا, آدھا اللہ کے رسول کا. فرمایا جو تو دونوں کے بیان میں اختلاف ہے, وہی تمہارے مراتب میں اختلاف ہے. وہ اختلاف ہے. جبریل علیہ السلام آئے, آ کے پوچھا کہ اللہ نے دریافت فرمایا کہ ہمارا ابو بکر ہم سے اس حال میں راضی ہے. کیا حال تھا؟ لوگ وہ کہتے ہیں ٹاٹ پہنے ہوئے تھے, وہ کمبل لپیٹے ہوئے تھے اس وقت, جو مولانا یوسف صاحب نے حیات الصحابہ میں نقل کیا. کیسی گرمی تھی؟ منافق یوں کہتے تھے لا تنفروا فی الحر, گرمی میں مت نکلو. اللہ نے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا, کہ جہنم کی آگ بہت سخت ہے. ایسی سخت گرمی میں وہ بیت اللہ کی چیف کورٹ کا چیف جسٹس کمبل لپیٹے ہوئے تھا سطر پوشی کے لیے. جو اپنا پھٹا پرانا جوڑا تھا ٹھنڈا, وہ تو چندے میں لے لیا اور وہ کمبل لپیٹ لیا. کیوں؟ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, وہ ایثار کرتے اگرچہ فاقے سے ہوں. وہ کہے کمبل چندے میں دے دوں گا تو کوئی ایمان والا گرمی میں لپیٹے گا, اس سے اچھا نہیں لپیٹ لو. ذہن میں یہ مقدار رکھنی ہے قربانی کی. ہم جو قربانی دے رہے ہیں اسے تو قربانی کہنا ہی لفظ قربانی سے تجاوز کرنا ہے, اسے قربانی تھوڑا ہی کہتے ہیں. ایک ادھر ہے کہ قافلہ آ جائے, وہاں پہنچی تو کوئی قافلہ, پھر لوٹ کے سفر پہ آئیں, پھر نہیں ملا, پھر لوٹ کے مروا پہ نہیں. کیا کیفیت ہوگی آپ سوچو اس وقت قلب کی.
وہ پھول سا بچہ ہے جو موت حیات کی کشمکش میں ہے، زندگی کے اسباب میسر نہیں ہے، ایک امید کی کرن ہے جو ادھر سے ادھر دوڑا رہی ہے. کیا ہے؟ ساتھ پھیرے کر کے جو مروا پر گئی، دیکھا تو بچے کے ایڑی رگڑنے سے پانی بہ رہا ہے. وہاں کہاں پانی؟ جلدی سے آ کر مائنڈ لگائی، زمزم زمزم زمزم. یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز حاجرہ اگر مائنڈ نہ لگاتی تو پوری دنیا میں زمزم پھیل جاتا. برسوں کے بعد اجازت ملی کہ کھڑے کھڑے بھی بچے کو دیکھا، اترنے کی اجازت نہیں ہے. کیا ہے جی؟ بس ایک نظر دیکھا. ہمارا ہمت کرتے اس کی کہ شام سے ہم مکے کا سفر کریں، اس خیال پر کہ بھی بچہ ہوگا، ہم سوچتے کہ ہوگا، آئے دیکھ کے چلے گئے. بیٹا جوان ہوا تو کیا خبر لے کے آئے؟ بیٹا میں نے خواب دیکھا، میں تمہیں نسبت الہی پر قربان کر رہا ہوں. پرورش کا تو کوئی نظم کیا نہیں، ہلاکت کے سمندروں میں ڈال گئے. اب بچہ جوان ہوا تو کیا خبر لے کے آئے؟ بیٹے نے کہا کہ آپ اپنی نظر پوری فرما لیں، انشاءاللہ آپ مجھے ثابت پائیں گے. کیا کریں گے جی؟ چھری چلا دی بیٹے کے گلے پہ. کس کی رضا کے لیے؟ ہاں حج کیا ہے؟ ان اعمال کے کرنے کا نام ہے جو اس گھرانے نے کیے، ان اعمال کے کرنے کا نام حج ہے. سمجھے؟ ان اعمال کے کرنے کا نام ہے. اس اسنا میں بیگم صاحب کا وصال ہو گیا. حکم ہوا کہ دیکھ کہو بیٹا وصال میں ہے. تشریف لے گئے. معلوم ہوا بہو ہے، بیٹا تو نہیں. کہاں گئی؟ ان ضرورت سے گئی. کیسی گزر رہی؟ بہت خراب گزر رہی ہے، فاقے پر فاقے ہوتے. فرمایا شوہر آئیں سے کہہ گا کہ چوکھٹ بدل لو. آئے جی صاحب، کوئی مہمان تو نہیں آیا تھا؟ ایک بزرگ آئے تھے، کیسے تھے؟ ایسے ایسے تھے. وہ تو میرے ابا تھے. کچھ فرما گئی، پوچھ رہے تھے کیسی گزر رہی. میں نے کہا بہت ہی خراب گزر رہی ہے. کیا فرمایا؟ یہ فرمایا یوں سے یوں کہہ دینا کہ چوکھٹ بدل لیں. فرمایا تمہیں طلاق دینے کو کہہ دیں، کیونکہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہو. پھر برسوں کے بعد حکم ہوا کہ ذرا بیٹے کو ایک نظر دیکھ کر کس حال میں. پھر بیٹے کی ملاقات نہیں ہوئی. کیا نہیں ہوا؟ دوسری بہو ملی. کہاں؟ کہیں لوگوں سے تشریف لے گئے. کیسی گزر رہی؟ مزہ آ رہا ہے، شکار کا گوشت کھاتے ہیں، زمزم پیتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں. فرمایا ہوا ہے کہ یہ کہنا کہ چوکھٹ بدلنے کی ضرورت نہیں. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، پوری دنیا کے ایمان والوں پر قیامت تک کے لیے جو صاحب نصاب ہیں، جو سمجھتے ہیں زندگی مال سے بنتی ہے، ان کے لیے زندگی میں ایک بار اس گھر کی حاضری فرض عین کر دی اللہ نے کہ آ کے دیکھ جاؤ. جب آدمی دعوت میں یکسو ہو جائے، استخلاص اختیار کر لے اور بیوی بچوں کے نان نفقے کے لیے بھی اسے فراغت نہ ہو، تو اللہ اس طرح پال دیتا ہے جس طرح حاجرہ اور اس کے بیٹے کو اللہ نے پالا تھا. کیا ہے؟ ہمیں تو اس بات کا سمجھنا مشکل ہو رہا ہے. اس لیے ہماری صاحب یہ فرمایا کرتے تھے اول تو لوگ ہماری سنتے نہیں، اور جو سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں، اور جو سمجھتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور جو کرتے ہیں تو وہ جمتے نہیں، اور جو جمتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں کرتے. اس محنت کے بدلے میں ہم دنیا چاہیں تو لوگ مسافر کریں، معانقے کریں، ہاتھ چومیں، سر پہ ہاتھ پھروائیں، ہمارا بدن دبائیں، سر کی مالش کریں، ہدایہ لے کر آئیں، اور کہیں جائیں تو ہمارا فوراً کام کر دیں اور حضرت حضرت ہمیں کرتے رہیں. بس ہماری ساری محنت کا خلاصہ یہاں آ کے ختم ہو گیا. ختم ہو گیا. یہ راستہ تو اپنی مٹانے کا ہے، بنانے کا نہیں ہے. خود بھی قربانی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سے قربانی دلاتے چلے گئے. خود کو بھی قربان کیا اور اپنوں کو بھی قربان کیا. کیا کیا جی؟ قربان کیا. کہاں ملے گا؟ کہ تو وہیں لیں گے آخرت میں، دنیا میں نہیں. کیا نہیں جی؟ دنیا میں نہیں. مزاج انسانیت دوسرے کی جان مال سے استفادہ، اور مزاج نبوت پوری جان پورا مال دوسروں کی دنیا آخرت بنانے پر لگانا، اور ان سے یوں کہنا اس کا بدلہ آپ سے نہیں چاہتے. سنا بھائی؟ اللہ نے اپنے فضل سے اس ترتیب پر کام کو جاری فرمایا. کسی کے گھر ہم نہیں ٹھہرتے، اللہ کے گھر ٹھہرتے ہیں. کسی سے کھانے کو نہیں مانگتے، پکا کے کھاتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جب تک ہم اس ترتیب سے چلتے رہے ہمارے کام کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اپنی جان اپنا مال، کاہے کے لیے؟ دوسروں کی دنیا آخرت بنانے کے لیے.
کس کے لیے بھائی؟ ایسے کو کسی کا مال کوئی کرسی نقصان دے سکتی ہے؟ کرسی میں تھوڑا عزت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت تو اللہ نے تقوی میں رکھی ہے. اگر بغیر تقوی کے کرسی پہ پہنچ گئے تو عزت نہیں ملے گی. یاد رکھیے کہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا. دعوت تو ہاتھ سے چلی گئی اور دنیا ملی نہیں. ایسے بھی تو کہتے ہیں کہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا. حضرت وہاں الیاس صاحب حجرے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. مدراس کے ایک تاجر کی جوان بیٹی بالکل برہنہ رہتی تھی. اطباء حاضر حیران، سارے امکانی اسباب اختیار کر لیے، اس غریب لڑکی کو شفا نہیں ہوئی. کسی نے یہ کہا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی باوری میں غسل کرا دو تو ٹھیک ہو جائے. وہ غسل کرایا تو پھر ٹھیک نہیں ہوئی. کسی نے کہا اس بنگلے والی مسجد میں ایک بزرگ رہتے ہوئے ایک تعویذ سے بیڑا پار ہو جائے گا. جیسے ہی بنگلے والی مسجد کے دروازے میں لے کے اسے داخل ہوئے اور حضرت پر اس کی نگاہ پڑی اور وہ کہا کپڑا لاؤ. ہاں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. ٹھیک ہو گئی بچی ایک نظر میں. کیا ہو گیا؟ مولانا کے پاس ایک صندوق تھی جس میں تعویذ بھرے رہتے تھے اور بہت مجرب موت سے. بس اس واقعے کے بعد وہ سارے تعویذ جلا دیے، نظر آتش کر دیے کہ اللہ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے. اچانک یہ ہوا کہ علی گڑھ، آگرہ، متھرا، مین پوری، ایٹا، ان 5 اضلاع میں 200 بستی راجپوت مسلمانوں کی مرتد ہو گئی. ملک میں ایک زلزلہ تھا، سارے علماء اور مشائخ ادھر ٹوٹ پڑے کیسے ان 200 بستیوں کو بچایا جائے. وہاں الیاس صاحب کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اس کے بعد میواتیوں کا نمبر ہے. نام غیر اسلامی، معاشرت غیر اسلامی، بس لیبل ہے کہ مسلمان. اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جہل کی وجہ سے ارتداد آ رہا ہے. اگر جہل دور ہو جائے تو ارتداد کا سلسلہ منقطع ہو جائے. کاندلے کے ایک رئیس گھرانے میں شادی ہوئی تھی. ڈھیروں زیورات تھے سونے چاندی کے. 350 دینی مکاتیب قائم کیے میوات میں. کتنے؟ 350 دینی مکاتیب. ان کے اساتذہ کا انتظام، ان کی تنخواہ کا انتظام، اپنا اور اپنے دوستوں کا سارا لگا دیا. چونکہ والدین میں ہی دینداری نہیں تھی، دین کی اہمیت اور عظمت، ضرورت اور افادیت بڑوں کے دل میں نہیں تھی. بچے نہیں ملے، جو ملے اس بے دینی کے ماحول میں وہ بھی بے نمازی قرآن پڑھتے، پھر دل محسوس کریں گے. پھر اللہ نے یہ کام کھولا. اس کی تفصیل ہے. کیا ہے جی؟ تفصیل ہے اس کی. اپنی جان اپنا مال لگانا. کیا کرنا جی؟ بس. حضرت کے ایک عزیز تھے مولانا لطیف الرحمان صاحب، وہ دلی میں امام تھے. رمضان میں اس لیے آئے کہ حضرت کے بہت عقیدت مند ہیں. رمضان میں فتوحات ہوتی ہیں، سحر افطار میں اچھا کھانے کو ملے گا. حضرت عصر مغرب کے بیچ میں ذکر بالجہر کرتے تھے. مغرب سے پہلے فرمایا دوستو کچھ ہے؟ حضرت وہی ہے، ایک لوٹے میں گولر. آؤ بھائی لطیف. گولر سے روزہ افطار کر کے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. جو جانتا ہے کہ صحابہ کرام سوکھے پتے پانی میں بھگو کے کھا رہے تھے، اس کے لیے تو گولر بھی نعمت کبریٰ، نعمت عظمیٰ تھے. انہیں کی برکت کے لیے دعا پڑھ لی تھی. بغیر تقابل کے تفاضل نہیں ہوتا. کیونکہ گمان تھا مغرب کے بعد کھانا ہوگا، کیونکہ اوابین میں 1.5 پارا پڑھتے تھے، زبان میں لکنت تھی، بالکل عشاء کے قریب سلام پھیرا. تراویح شروع ہو گئی، خیال تھا تراویح کے بعد کھانا ہوگا، تو تراویح کے بعد بھی کھانا نہیں. رات میں بھوک کی وجہ سے کبھی آنکھ لگ جائے کبھی کھل جائے. حضرت تہجد کے لیے اٹھے. بالکل آخر میں دوستوں کچھ ہے؟ حضرت وہی ہے، آؤ بھائی لطیف. تو وہی بولا. تو فجر کے بعد میں نے کہا حضرت اجازت. فرمایا بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. مجھ پر تو قیامت گزر گئی. سارا دن پہاڑ سا گزرا بھوک پیاس میں. عصر کے قریب شہر سے رہڑی میں دیر آئی بریانی کی تو پوری مسجد مہک گئی. مسکرا کے یہ فرمایا لطیف اللہ نے تمہاری وجہ سے بھیجی.
کہیں سے ایک تابوت آ گیا تھا لکڑی کا, اسے دھو کر اس میں آٹا رکھتے تھے. جب کئی وقت کا فاقہ ہو گیا تو مولوی یوسف صاحب نے چاقو لے کے اس لکڑی پہ جو آٹا جگہ جگہ چپک گیا تھا اسے کھرچا, اسے ڈبویا پانی میں, اور اتنی اتنی ٹکیاں بنی, اور مقیمین کے حصے میں ایک ایک ٹکیا آئی. پھر فاقہ شروع ہو گیا. حضرت کے ایک عزیز تھے مصباح الحسن صاحب, ان کے ابا علاء الحسن صاحب جج تھے لکھنؤ میں. حضرت ان کے پھوپا لگتے تھے, 8-9 برس کے تھے, وہ پھوپا کے پاس آ گئے, اور یہاں اندر باہر اس وقت فاقہ چل رہا تھا. تو جہاں اس وقت مزارات نہیں, یہاں انار کا ایک درخت تھا, اور حضرت اس فاقے میں رات بھر نوافل پڑھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ نوافل پڑھتے تھے. بقول مولانا علیمیہ صاحب دامت برکاتہ کے گھاسیڑے میں اجتماع تھا, شدید گرمی, 12 بجے پہنچے. گمان یہ تھا کہ اس وقت کھانا کھا کے قیلولہ کریں گے, ظہر سے اجتماع میں شرکت کریں گے, لیکن حضرت سیدھے اجتماع میں تشریف لے گئے اور رات کے 11 کی خبر لائے. بستی کے ایک بھائی سے انہوں نے کہا کہ دوسری طرف کوئی مسجد ہے کہ رات چین سے گزر جائے, ادھر تو وہ جو ہے. اس نے کہا جی ہے. میں ایک چادر تکیا لے کر اس کے ساتھ گیا, چادر بچھائی, تکیا لگا کے غنود کی سی تھی, کبھی آنکھ لگ جاتی کبھی کھلی جاتی. تو اندر سے تلاوت کی آواز آنا شروع ہوئی, دور تک آتی رہی. پھر اللہ اکبر, مان مجھے خیال آیا دیکھو کون ہے. دیکھا تو وہاں الیاس صاحب ہے. مجھ پر گریا طاری ہو گیا کہ ایک اللہ کا بندہ خلوت کی تلاش میں آیا نفس کو راحت پہنچانے کے لیے, اور ایک اللہ کا بندہ آیا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, اور پوری رات حضرت نے یہی گزار دی اللہ کے سامنے. وہ فرمایا کرتے تھے 90% عوام ہے, 90% عمومی کام کرو, اور 10% خواص ہے تو 10% خصوصی کام کرو. اور دن میں ایک چھٹاک مخلوق پر محنت کرو, تو رات میں ایک من خالق پر محنت کرو جس کے ہاتھ میں ہدایت ہے. تو اس فاقے میں مولانا رات بھر نوافل پڑھا کرتے تھے. اور وہ لڑکا 8-9 برس کا سلام پھیرا تو کروٹیں بدل رہا, بھائی مصباح سو جاتے, پھوپا بھوک لگ رہی, بھائی کھانا تو سب کو ملے گا. پھر نیت باندھ لی, بہت دیر کے بعد پھر سلام پھیرا, پھر کروٹ بدل رہے, بھائی مصباح سو جاتے, پھوپا بھوک لگ رہی, بھائی کھانا تو سب کو ملے گا. پھر نیت باندھ لی. 2 بجے کے قریب آ کے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. یہ صدر دروازے میں پہلے موٹے موٹے لکڑی کے دیوار لگے ہوئے تھے, اور بڑا کنڈا تھا. بڑی مشکل سے وہ کھولا اس لڑکے سے, تو 2 ٹفن کیریئر بڑے بڑے بھرے ہوئے. لو کہاں سے آئے؟ چپ. تو 2 بجے کے قریب حضرت نے سلام پھیرا, پھوپا کھانا آ گیا. اچھا, ہم تو یوں کہہ رہے تھے صبح کو آئے گا, انہوں نے ابھی بھی بیچ دیا. ایک گھر میں دے دو, ایک مہمانوں کو کھلا دو. جب کئی روز کا فاقہ ہو گیا تو مقیمین کو بلا کے جمع کیا. یوں فرمایا, بھائی اب جس کے جہاں سے یوں سمائے جا کما کھاؤ, فقیر تو ہی رہے گا. بس سب رو پڑے. یوں فرمایا, حضرت اس حوض کا پانی پیئیں گے, آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. اور حجرے میں چلے گئے. بہت دیر کے بعد نکلے تو چہرہ تمتما رہا تھا, سرخ ہو رہا تھا. فرمایا, آج میں نے اپنے اللہ سے وعدہ لے لیا کہ اب فاقہ نہیں آئے گا. ہم نے کہاں قربانیوں کو دیکھا ہے, ہم نے تو قربانیوں کو سنا بھی نہیں. قربانی کی میں کہتے ہیں, ہم تو فتوحات میں چل رہے ہیں, ہم تو فتوحات میں چل رہے ہیں. بڑے حضرت کا وصال ہو گیا. ایک بزرگ تھے جو بعد میں ایک ملک کے امیر بنے. یہ جو جمعرات میں اجتماع ہوتا ہے شہر والوں کے لیے, اصل مولد کے بعد بیان ہوتا ہے, اس کا کھانا ان کے یہاں سے آتا تھا, اور 125 روپے مہینہ مدرسے کاشف العلوم کو دیتے تھے. حضرت کے وصال کے بعد کھانا تو آیا, وہ بزرگ نہیں آئے. دوسرے ہفتے پھر کھانا آیا, پھر وہ بزرگ نہیں آئے. مولوی صاحب نے فرمایا, ہمیں ان کی ضرورت ہے, کھانے کی ضرورت نہیں, آئندہ اگر وہ نہیں آئے تو ہم کھانا واپس کر دیں گے. تیسرے ہفتے جب وہ نہیں آئے تو کھانا واپس ہو گیا, انہوں نے 125 روپے مہینہ بند کر دیے. تو آمدنی کی مدد تو ٹوٹتی چلی گئی, اور مہمانوں کی آمد رفت بڑھ گئی. اچانک شیخ تشریف لائے, فرمایا, یوسف چچا جان کا اللہ سے خاص الخاص معاملہ تھا, ذرا ہاتھ روک کے چلاؤ. عرض کیا, بھائی جی لینے والا ہاتھ تو بدلا, دینے والا تو نہیں بدلا. فرمایا, تو چلا لے گا. اب جس کے یہاں سے سامان آتا تھا, جب زیادہ قرض ہو گیا تو اس نے معذرت کر دی. جو ناظرین کے مطبخ کے زکات پیسے کا انتظام کرو. انہوں نے بجائے اس کے کہ مولوی یوسف صاحب سے تذکرہ کرتے, شہر کے 5 بڑے تاجر جو مولوی الیاس صاحب کے عاشقوں میں تھے انہیں بلایا, اور کمرہ بند کر کے یہ صورتحال پیش آ گئی, کیا کریں. بہت غور و فکر کے بعد انہوں نے یہ کہا, سستے کا زمانہ تھا سن 44 کا, کہ ہم 5,000 روپے جمع کیے رہے تھے.
25,000 اس وقت اس میں سے قرض اتار دیا جائے اور مستقل یہ فنڈ رکھا جائے, جب کہیں سے فتوحات ہو تو اس میں شامل کر لیا جائے. اور آپس میں عہد و پیمان ہو گئے کہ ہم 6 کے علاوہ کسی کو اطلاع نہ ہو, خصوصیت سے مولوی یوسف کو. لیکن حدیث میں مومن کی فراست سے رہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مولوی یوسف صاحب کو اللہ نے خبر کر دی, انہیں 6 کو نامزد بلایا, فرمایا کنڈی بند کر دو. کنڈی بند ہو گئی. فرمایا مجھے ایسا ایسا معلوم ہوا, کیا صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے. فرمایا مجھے آپ کی نیت پہ شبہ نہیں, لیکن آپ حضرات جب تک اس قسم کے انتظامات کریں گے تو ہم اللہ کی مدد کے قابل نہیں رہیں گے. ہم تو اللہ کی مدد کے اس وقت تک قابل ہیں جب تک دنیا میں ہمارا کوئی سہارا نہ ہو. کیا نا مجھے, اور ہم تل ملا کے بل بلا کے اللہ سے مانگیں اور اللہ ہماری ضرورت پوری کرے. مولوی یوسف صاحب خود روئے اور انہیں خوب رلایا, لیکن ہم نے سب نے توبہ کی اور وہ 25,000 روپے اسی وقت واپس ہو گئے. کیا ہو گئے بھائی, کیا ہو گئے؟ واپس ہو گئے. بھائی یوسف پالن پوری مرحوم اور میں میاں جی کے ساتھ چلا لگا رہے تھے مسجد وار ترتیب سمجھنے کے لیے. میں نے پوچھا بھائی یوسف آپ کام سے کیسے چلے گئے؟ کہنے لگے ابا کا انتقال ہو گیا, ہم یتیم ہو گئے, عزیزوں نے ہم سے ہاتھ کھینچ لیا تو ہم بے سہارا ہو گئے. اس بے کسی بے بسی میں بن گئی, ٹیکسی سیکھنا شروع کی, اللہ کے گھر آنا جانا شروع کیا. جماعتیں آتی تھی ان کے ساتھ لگ جاتے تھے. ایک 4 مہینے کی جماعت پیدل کلکتے جا رہی تھی, ہم نے بھی نام لکھا دیا. لیکن ہمارے پاس تو کل 13 آنے تھے. پہلے 16 آنے کا 1 روپیہ ہوتا تھا اور ایک آنے میں 4 پیسے ہوتے تھے, تو 52 پیسے ہمارے پاس تھے. ہاں جب یہ بات ہم مستقل سن رہے, زندگی دین سے بنی ہے, دین سیکھے سے آئے گا. اور صحابہ کی قربانی کے واقعات پڑے, کیسے انہوں نے پتے کھا کھا کے دین سیکھا. ہم نے میر صاحب سے کہا جی ایک شرط پہ ہم آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں کہ کھانا ہمارا آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. ہم نے سوچا صحابہ نے سو کے پتے پانی بھگو کے کھائے, ہمیں تازہ پتے خوب ملیں گے, 4 مہینے کا مسئلہ ہی کیا. لیکن پہلے دن وہ تو دسترخوان پہ چلے اور ہم استنجے کے بہانے سے لوٹا لے کے جنگل کو چلے. وضو کیا, صلاۃ العاجہ پڑھی, جی ہمارے پاس تو 13 آنے ہیں, ہم تو آپ کا دین سیکھنے کو نکلے. حدیث میں جس کو 3 روز کا فاقہ آ جائے اور اس پر صبر کر لے, اللہ پر حق ہے اس کا کہ 1 سال کی غیب سے حلال روزی عطا فرمائے. کہ میں نے جو 3 دن کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب نوٹوں سے بھری ہوئی تھی. میں 4 مہینے لگا کے آیا, تمہارا نمبر صاحب سے بھی ہوئی, آج سے لوٹے تھے. مجھ سے فرمایا یوسف کچھ وقت میرے ساتھ لگا دے. 3.25 سال مولانا کے ساتھ لگائے. جب پیسے کم ہو جاتے جب روٹی لیتے, جب جیب میں پیسے آ جاتے. ہماری ایک زمین افتادہ پڑی ہوئی تھی بے قیمت بے مصرف, ایک صاحب کو فیکٹری لگانے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے لاکھ روپے کا خرید لیا اسے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. بندہ جب تقویٰ اختیار کر لیتا اللہ اسے ہر مصیبت سے نکال لیتا ہے, ایسی جگہ سے مدد کرتا ہے جہاں گمان بھی. خواتین و حضرات, ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے. ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے, کلیان روڈ, بھیونڈی, مہاراشٹر, انڈیا. موبائل نمبر 9823250416 9823250416. پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی. ہم مولانا کے ساتھ لگائے, جب پیسے کم ہو جاتے جب روٹی لیتے جب جیب میں پیسے آ جاتے. ہماری ایک زمین افتادہ پڑی ہوئی تھی بے قیمت بے مصرف, ایک صاحب کو فیکٹری لگانے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے لاکھ روپے کا خرید لیا اسے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. بندہ جب تقویٰ اختیار کر لیتا اللہ اسے ہر مصیبت سے نکال لیتا ہے, ایسی جگہ سے مدد کرتا ہے جہاں گمان بھی نہ ہو. کیونکہ اس سے میں نے قطع زمین خریدا, اس میں باغ لگایا, مکان بنایا, باقی پیسے تجارت شروع کی, اب تجارت کے بہانے سے چلا رہے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں, دیکھو دل میں یہ بات بٹھانی ہے, اس وقت جان مال کا جو سرمایہ وہ تو اللہ کے راستے میں لگانا اور لوگوں سے بے نیاز رہنا, اور یہ ختم ہو جائے تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. کس سے مانگیں؟ وہ جس کا کام کر رہے ہیں, کس سے مانگے رہے. اس لیے یوسف صاحب نے فرمایا کہ خلافت کیا ہے؟ عبادات کے ذریعے خالق سے لینا اور اخلاق کے ذریعے مخلوق کو دینا. یہ زمین پر قبضے کا نام نہیں ہے. امیر المومنین ہے, گھر میں میٹھے کی پلیٹ کی گنجائش نہیں ہے. امیر المومنین ہے, 17 پیمن کپڑوں میں لگے ہوئے, لنگی وغیرہ لگے ہوئے, چمڑے کا بھی لگا ہوا ہے, لیکن جلال و جبروت کا یہ عالم ہے, کپڑوں کی ہمت نہیں, کہاں وہاں کے ڈال کے بات کر لیں. جب تک اسباب کو دیکھ کے ہم چلتے رہیں گے ہم بہت دنوں اس کام میں ٹک نہیں سکیں گے, یاد رکھیے. جب اسباب نہیں ہوں گے, ہم تو چونکہ اسباب پرست ہیں, ہم گھر بیٹھ جائیں گے, پیسہ نہیں ہمارے پاس. کیا ہوگا بھائی؟ جب اللہ سے لینے کا وقت آیا
اگر ہم اخفا کر لیتے، لوگوں سے اپنا حال چھپا لیتے اور خوشامد کرتے تو اوپر چلے جاتے. بس چھپایا نہیں حال ہم، ایک دم اوپر سے نیچے آ گئے، تسرا چلے گئے بجائے عرش جانے کے. ہاں ایک بندے بگڑنے کا وقت آتا ہے اس راستے میں، ایک وقت آتا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہاں اس پر اللہ فتوحات کے دروازے کھولتا اپنی شایان نشان. ایک بزرگ سے کسی نے شہد مانگا، خادم سے کہا پورا ٹیم اٹھا دو. خادم چیز کا فرمایا نہیں، اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا، ہم اپنی حیثیت کے مطابق دے رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ بس اس لیے مولوی صاحب یہ فرمایا کرتے تھے دل میں یہ بات آ جائے کرنے والی ذات اللہ کی، بس کام ہو گیا ہے. کیا ہو گیا؟ پھر تو اسی سے لینے کا دروازہ کھل جائے گا. بچے کے دل میں بات رچی بسی ہے، میرے سارے مسائل کا حل میری امی میں ہے. جہاں رویا اور اس کا مسئلہ حل ہو گیا. کیا ہو گیا جی؟ بس جہاں اٹکا مسئلہ 2 رکعت پڑھ کر رو کر دعا کر لی تنہائی میں، بس کام ہو گیا. کب تک دعا کریں گے؟ تو اسے سیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام سے. فرما دیا وہ تو ہوگی اور سجیب لکھوں دعا کرو قبول کریں گے. دونوں کو بیٹے کی ضرورت ہے. کب تک دعا کی؟ بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، جھریاں پڑ گئی، ہڈیاں خشک ہو گئی. اجی ایسا ہو گیا حضرت، اور میں تو کبھی آپ سے مانگ کر محروم نہیں رہا. رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اپنے پاک سے ایک پاکیزہ اولاد اچھا دے دی اور نام بھی ہم نے یہاں رکھ دیا دودھ دے دی. تو بچہ کب تک روتا ہے بھائی؟ کب تک روتا ہے؟ کب تک روتا ہے بچہ؟ جب تک ضرورت پوری ہو. تو بال ہٹ مشہور ہے بچے کی ہٹ، کب تک روئے گا؟ جب تک ضرورت پوری ہو. اس لیے تو سارے خیال پکا دیں سے تو رونا آتا ہے. ایک تو یہ بات ہمیں دل میں بٹھانی ہے. کیا کرنی؟ دل میں بٹھانی. بس ذاکر حسین مرحوم جو ہمارے صدر رہے، ہماری یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے، انہوں نے برلن سے پروفیسر زمبارٹ کی گائیڈنس میں PhD کیا تھا اکنامکس میں. جامعہ کے شیخ جامعہ ہو کا آئے یہ 3 حضرات، پروفیسر مجید، ڈاکٹر عابد حسین، ڈاکٹر ذاکر حسین. 800 روپے مہینہ پر ان کا تقرر ہوا اس وقت سستے کے زمانے میں، سن 44 سے پہلے مولوی الیاس صاحب کی حیات میں. 1 سال کے بعد حکیم اجمل خان کے پاس یہ حاضر ہوئے کہ وسائل کم ہی اخراجات زیادہ ہیں، ہم 400 روپے مہینہ پر کام کرنے کو تیار ہیں. خدمت کو کاروبار نہیں کہ نفع ہو تو کی جائے، نقصان ہو تو نہ کی جائے، خسران کا سودا ہے. پھر حکیم صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے. انہوں نے ملفوظ خطوط بھیجے اساتذہ کو بھی اور انتظامیہ کو بھی. انتظامیہ نے یہ کہا جی پیسے تو حکیم صاحب جمع فرماتے تھے، ہمارے اختیار میں نہیں، آپ ادارے کو بند کر دو. اساتذہ نے یہ کہا جی اس کی افادیت مسلم ہے، ہم ہر قیمت پر خدمت کرنے کو تیار ہیں. پروفیسر مجید نے اور ڈاکٹر عابد حسین نے طے کیا کہ آئندہ 20 برس 150 روپے مہینہ پر کام کریں گے. اور ذاکر صاحب نے طے کیا ہم 75 روپے مہینہ پر آئندہ 20 برس کام کریں گے. 3rd کلاس میں سفر کرتے تھے، چلو چلاتے تھے، اور جامعہ نگر سے اوکھ میں سے بجلی روزانہ پیدل آتے جاتے تھے اپنی ضرورتوں میں. مغرب کے قریب عرب سرائے کے پاس سے گزر رہے تھے تو اس میں سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کسی کے اکلوتے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور دل ملا کر روتا ہے. دوسرے روز گزرے تو دوسرے روز یہی حال تھا، تیسرے روز گزرے تو بے چین ہو گئی طبیعت. اندر گئی تو معلوم ہوا اوپر کی منزل میں کوئی ہے. دبے پاؤں اوپر گئے زینے سے تو وہاں الیاس صاحب سجدے میں مت کے لیے بے قرار ہو کر رہے. ایک دم جیسے بجلی کی لپٹ ہوتی ہے ایسے اٹھ کر میرا گربان پکڑ لیا. ذاکر امت نکل رہی ہے، دیکھ رہے ہو. پھر ذاکر صاحب کو معلوم ہوا کہ پابندی سے فجر نہیں آ کے پڑھا کرتے تھے بنگلے والی مسجد میں، اور انگلینڈ میں سب سے پہلا گشت ذاکر حسین مرحوم نے کیا. ایک روز مدار شریف کے مضافات میں گشت میں بھیج دیا، پتہ چلا ایک کبھی کلمہ یاد نہیں، بس ہی گئے ذاکر صاحب. کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہے جی؟ سب سے پہلی جماعت مراد آباد بھیجی. میاں جی عبداللہ اس کے امیر تھے، اور میاں جی عبداللہ کیسے آدمی تھے؟ بقول والا منظور نامانی نور اللہ مرقدوں کے کہ پشاور کے سفر میں میرے ساتھ تھے. دوستوں نے متوجہ کیا کہ میاں جی ایک ہی وقت کھانے پر کفایت کر رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے پیسے کم ہیں. میں تنہائی میں لے گیا، میں نے کہا میاں جی یہ معلوم ہوا اگر پیسے کی کمی کی وجہ سے آپ یہ اقدام کر رہے ہیں تو میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. میاں جی نے کہا حضرت جی یہ بات نہ، جب میں رات کا کھانا کھا لوں صبح کی نماز میں نور نہ آتا. کون ہے کہ ان پڑھ میں آتی ہے؟ وہ تو دنیا آخرت کے سارے مسائل کا حل ہے نماز، وہ اس کی عادت قربت آئی ہوئی اصطلاح میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. حضرت جی جب میں رات کا کھانا کھا لوں صبح کی نماز میں نور نہ آتا. اسے پہلی جماعت لے کر مراد آباد بھیجا. 4 آدمی، حدیث میں 4 آدمیوں کی کامل جماعت ہوتی ہے. بس
میں پرانی دلی اسٹیشن پہنچا، خیال آیا ہم تو چاروں ان پڑھ غریب اور وہ مال والوں کا اور ایڈی والوں کا شہر، اگر کسی نے ہماری نہ سنی تو کیا کرے؟ میں ساتھی کو اسٹیشن چھوڑ کے پھر لنگے والی مسجد آیا پیدل. حضرت سے میں نے عرض کیا، فرمایا 2 روز اعلان کرنا، جب کوئی نہ بیٹھے تو تیسرے روز فجر کے بعد چاروں طرف چلے جانا اور دن بھر اللہ کی خوشامد کرنا اور پھر آ کے شام میں اعلان کرنا. تو ماں منظور مامانی فرما رہے تھے خود سے لوگ، حضرت جی 2 روز اعلان کیا، ایک بھی نہ بیٹھا. تو تیسرے روز فجر کے بعد ایک ساتھی کو لے کر میں ایک سمت میں چھوڑا ہے، دوسرے کو دوسری سمت میں، تیسرے کو تیسری سمت میں، چوتھی میں چلا گیا. شہر چھوٹا تھا، اس میں اچھا خاصا وقت لگ گیا. کہ مغرب میں جب آ کر اعلان کیا، حضرت جی دھرتی میں پکڑ لیا، ایک بھی اٹھ کے نہ گیا. کھائے سے بیان تقریر سے ہماری ہمیں تو شوق ہو گیا بیان کرنے کا. کیا ہو گیا؟ سچ. خیر القرون میں خطبے چھوٹے تھے، نمازیں بڑی تھیں، اور اب بیان لمبے لمبے ہو گئے، نماز چھوٹی ہوتی جا رہی ہے. شیخ علی گڑھ تشریف لے گئے، جمعہ پڑھا. امام صاحب نے یہ رکوع یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم دونوں رکعت میں ایک رکوع پڑھ دیا. شیخ نے مفتی صاحب کو خط لکھا کہ میری نماز ہو گئی. ہاں بیان لمبے لمبے، رات کا اٹھا کہ ذرا سا اتنا سا، وہ بھی کسی کو میسر کسی کو میسر نہیں. جب خصوصی دربار لگتا ہے اور وہ آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور ان کی طرف سے آواز لگتی ہے، کوئی خطا کار کی معذرت کرے ہم معاف کر دیں، ہے کوئی سائل سوال کرے ہم اس کی ضرورت پوری کر دیں، ہے کوئی بھوکا کے کھانا مانگے اسے کھانا دے دیں، اور ہم اس وقت تو لمبے لمبے بیان. اور اللہ سے لینا سیکھنا ہے جب چل سکے کے بجائے اس ملک میں بھیج دو، وہاں بھی نہیں تو ہم یہیں 4 مہینے لگا لیں. کیسے یقین بنے گا؟ کیسے یقین بنے گا؟ جتنا ہے تاغوتی نظام ہے تو ایسے جیسے مکڑی جالے لگا لیتی ہے. بڑے بڑے جالے لگا لیے تھے قیصر و کسریٰ نے، صحابہ کرام کے جھاڑو سے سب صاف ہو گئے. کیا ہو گئے؟ سب صاف ہو گئے. ہم تو ابھی اسباب کے پھندے سے ہی نہیں نکلے. مال پہ نگاہ ہے، وہ ہوگا تو وقت لگے گا، نہیں ہوگا تو نہیں لگا. چلا لگا کائی جماعت. یوسف صاحب نے یہ فرمایا، بھائی کتنے پیسے اب تمہارے پاس؟ سب کے پاس ملا کے 1 روپیہ نکلا. فرمایا پہلے تو پیسے کے سہارے وقت لگایا تھا، اب اللہ کے توکل پہ وقت لگاؤ. کیا کرو؟ ہاں بھیج دیا جی. کریلے جنگلی ابال ابال کے کھائے بے نمک کے، فاقے کیے. ایک میواتی تھا، اسے خان میں ایک بزرگ کی زیارت ہوئی. فرمایا پیسے کی ضرورت ہے، آؤ. تو ایک کمرہ پورا روپیوں سے بھرا ہوا تھا، لے لو. اجی آپ دے دو. دے دیے انہوں نے. آنکھ کھلی تو جیب میں روپے تھے. دے ہاں، گھر نعمتوں سے بھرا ہوا ہو، جیب پیسوں سے بھری ہوئی ہو اور غیب سے شروع ہو جائے گا. کیسے شروع ہو جائے گا؟ پہلے جیب تو خالی کرو، جب بھی تو جیب میں رکھنے کی جگہ ہوگی. فتوحات تو وہ چاہتے ہیں جو اکابر کو ملی، اور خرچ نہیں کرنا چاہتے دہلا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے صحابہ کرام میں 2 صفات پیدا کی تھی، ایک سادگی، دوسرے مجاہدہ. ایسی سادہ زندگی میری المومنین کے خلافت میں 17 پیمانے لگے ہوئے، لنگی میں 12 چمڑے کا لگا ہوا ہے. ایسی مجاہدانہ زندگی میری امت سے ابو عبیدہ سریۃ الانبر میں سوکھے پتے پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں. ان کے دشمنوں نے سادگی کو فیشن سے بدل دیا اور مجاہدے کو عیش سے بدل دیا. اب ہم دنیا داروں کی نقل کریں گے تو تبلیغ میں بہت دنوں چل نہیں سکیں گے. ان جیسا کھانا کھایں، ان جیسے کپڑے پہنے، ان جیسی سواری، ان جیسی شادیاں، ان جیسے مکانات، ایسے نہیں چلا کرتا نظام. مولانا حفظ الرحمان سہوار بھی قدس سرہ ہمارے بڑوں میں تھے، بلی مہران میں کسٹوڈین کے مکان میں رہتے تھے، اس کا نیلام ہونے لگا. وہاں برہان الدین سنبھلی دعوت برکاتہ ہمارے ندوے والے کہ میں بھی بیٹھا تھا، کسی نے کہا جی حضرت آپ کو پریفرنس ہے، اس میں ترجیح ہے نیلام میں. بس آنکھ میں آنسو آ گئے. ہاں بھائی مکان تو ڈھہ گیا اور اس کے خریدنے کی ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے. کیا نہیں بھائی؟ ہاں کہاں لگا دیا؟ کہ امت کی خدمت میں نثار کر دیا. سب ان کے وصال کے بعد ان کے ایک چاہنے والے نے وہ مکان خرید کر ان کے بیٹے کو ہدیہ کر دیا. کیوں؟ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو اللہ کے لیے خرچ کرو گے اللہ بدلہ دے گا. وکان حقا علینا نصر المؤمنین، تمہارا حق ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے. کب؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، پہلے کرو پھر کریں گے.
ہمارا مسئلہ کیا؟ یہ ہمارا کام اٹکا ہوا ہے، اللہ میاں کر دے تو پھر ہم اللہ میاں کا کام کریں. وہ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید. اے لوگو تم سارے مسائل میں سب فقیر ہو ہمارے، اور ہم سارے مسائل میں غنی ہیں تم سے. اس لیے تم اپنا کام ہم سے کرانا چاہو تو پہلے ہمارا کام کر دو، پھر ہم تمہارا کام کر دیں گے. بھائی سب اقدامکم، اور تمہارے اکھڑے ہوئے قدم جما دیں گے. ہمیں تو ایمان اور احتساب کے ساتھ چلنا ہے. احتساب کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے جو وعدے ہیں ان کے استحضار اور یقین کے ساتھ اعمال میں لگنا. ملے گا کیا؟ اب جتنا یقین بڑھتا چلا جائے گا، استحضار بڑھتا چلا جائے گا، قربانی کی مقدار بڑھتی چلی جائے گی. کیا ہو جائے گا جی؟ قربانی کی مقدار بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے مولوی صاحب یہ فرمایا کرتے تھے جس بکرے کے گلے پہ چھری پھیرتے ہیں اسی کی ہڈی پسلی توڑتے ہیں، اسی کا قیمہ بناتے ہیں. یعنی جو قربانی دے تو مزید قربانی کا اسی سے تقاضا کیا جاتا ہے. احد میں جو صحابہ کرام زخم کھا کے آئے تھے، جب ابو سفیان لشکر لے کے آ گیا حمرۃ الاسد میں، وہ فرمایا وہ جائیں گے جو زخم کھا کے آئے ہیں. کون جائے گا بھائی؟ جو زخموں سے چور ہیں وہ جائیں گے مقابلے کے لیے. ایک صحابی تھے، وہ آئے، حضرت آپ نے اجازت ابا کو دی تھی، اس وقت مجھے نہیں دی تھی، ابا شہید ہو گئے، اب مجھے اجازت دے دیجیے. وہ تنہا اللہ کا شیر تھا جو تازہ دم غزوے میں گیا تھا. ہاں 10 سال کی مدنی زندگی قربانیوں کی زندگی ہے. آج وہ شہید ہو گیا، آج وہ شہید ہو گیا، آج وہ شہید ہو گیا، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس کے بچے یتیم ہو گئے. تقریباً 146 غزوات اور سرائے 10 برس میں پیش آئے کہ ابا بھی شہید ہو گئے، میاں کا میاں بھی شہید ہو گئے، بھائی کا بھائی بھی شہید ہو گیا، بیٹا کا بیٹا بھی شہید ہو گیا. کہاں؟ کہاں جی؟ ایک غزوہ. کہ حضور ٹھیک آپ ٹھیک ہے تو کوئی غم نہیں. ہاں جی جنگ قادسیہ میں حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 شیر سے بیٹے رات میں جمع کیا. یہ فرمایا جس طرح تم ایک ماں کے ہو اسی طرح ایک باپ کے ہو. میں نے تمہارے ابا کے ساتھ خیانت نہیں کی، تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، تمہارے نسب کو خراب نہیں کیا. اس کے بعد اللہ کے راستے میں جان دینے کے فضائل بیان کیے. جب چاروں شہید ہو گئے تو صلاۃ الشکر پڑھی. ہے کوئی ایسی جگر کی امی؟ قومیں قربانیوں سے زندہ رہتی ہیں. گیہوں کا جو دانہ مٹی میں مل جاتا ہے اس سے تو 20 دانے تیار ہو جاتے ہیں، اور جو دسترخوان کی زینت بن جاتا ہے اس کا تو پہانا بن جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیو دوستو بزرگوں، قربانی لکھا ماں منظور مامانی قدس سرہ میں کہ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ بنگلے والی مسجد آ گیا. میری اہلیہ نے 2-3 روز کے بعد مجھ سے یوں کہا، مولوی یوسف صاحب کی اہلیہ ایسی بیمار ہے کہ موت و حیات کی کشمکش میں بچنے کی کوئی امید نہیں. اور اس عرصے میں نے ایک بار بھی نہیں دیکھا کہ مولانا عیادت کے لیے تشریف لائے ہیں. میری بات یہ سمجھ میں نہیں آئی. آپ اس مسئلے میں مولانا سے بات کیجیے. میں نے مولانا سے بات کی تو صورتحال صحیح تھی. فرمایا انہی نے مجھے فارغ کر رکھا ہے. میں نے کہا انہوں نے فارغ نہیں کر رکھا، آپ کی لاپرواہی دیکھ کے انہوں نے کہہ دیا آپ سے کہ آپ اپنا کام کرتے رہے. میں فرمایا تفقد کر لو، اگر واقعی تقاضا ہوگا تو میں انہیں وقت دینے کی کوشش کروں گا. بیچ میں کھڑکی ہے حجرے کے، ادھر میاں رہتے ہیں ادھر بیگم صاحب رہتی ہیں، اور موت و حیات کی کشمکش میں ہیں کہ آپ تفقد کر لیں، اگر تقاضا ہوگا تو میں ان کے لیے وقت نکالنے کی کوشش کروں گا. کہاں سے؟ کہ جن کا جان سے زیادہ حق ہے ان کے کام سے. کیونکہ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ ان کی اہلیہ سے ایسی جذباتی باتیں کرو کہ ان کے دل کی بات زبان پہ آ جاوے. کیسی باتیں کرو؟ کیونکہ میری اہلیہ لکھنؤ کی، انہوں نے باتیں کی ان سے کہ انہوں نے مولانا کی زبردست وکالت کی، تو انہیں تو اپنا ہی ہوش نہیں ہے. میں نے خود انہیں فارغ کر رکھا ہے. اگر صحت ہو گئی نور علی نور، ورنہ انشاءاللہ جنت میں ساتھ رہیں گے. ایک روز مغرب کی نماز وہ اشارے سے پڑھ رہی تھی، جب اشارے سے سجدہ کیا تو جان جانے آخری تو سپرد کر دی. اسے کہتے ہیں استخلاص. ہاں ولی ہارون مرحوم بیمار تھے، سر میں پھوڑا نکلا ہوا تھا، بچنے کی امید نہیں تھی. شیخ عیادت کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے، اور حضرت مولانا کا کوئی طویل سفر تھا، رخصتی کے لیے ملنا ہے. شیخ نے فرمایا یوسف دیکھ رہا ہے؟ جی دیکھ رہا ہوں. جب یہ ہوا تھا میں نے اللہ سے دعا کی تھی آپ اس سے دین کا کام لیں تو زندہ رکھیں، ورنہ مجھے حاجت نہیں، اور سلام کر کے چلے گئے. مولانا رخصت کرنے کے لیے نیچے آ جایا کرتے، جہاں اس وقت یہ توسیع ہوئی ہے بابو ایاز کا ہوٹل تھا، یہاں نیم کھڑے ہوتے، یہاں تک ننگے پیر آ جاتے تھے جماعت کو رخصت کرنے. ایک میواتی سے جب رخصتی مسافہ کیا، اس نے کان میں کہا رہا تو بچے کا انتقال ہو گیا تھا، دفن کرا دیجیے گا. جماعت لے کے چلا گیا. ہمیں تو ابھی ہوا بھی نہیں لگی کام کی. کیا نہیں ہوا؟ ہوا بھی نہیں لگی. اور یہ بیماریاں ہیں ہماری. میں جانے کو تیار ہوں، ابا اجازت نہیں دے رہے.
میں جانے کو تیار ہوں. بیٹا نہیں کرا بجان اس پیرانا سالی میں کیسے جاؤ گے؟ میں تو جانے کو تیار ہوں. بڑے بھائی گھر کے کفیل ہیں, وہی میرے اخراجات کی کفالت کرتے ہیں, وہ اجازت نہیں دے رہے. میں حضرت جانے کو تیار ہوں. بیگم صاحب سخت برہم ہیں, وہ کہہ رہی میں تو بچے چھوڑ کے یہاں سے لے کے جا رہی ہوں, آپ سنبھالیے اپنے بچے. خاندان والے یوں کہہ رہے ہیں اگر آپ جماعت میں چلے گئے تو سوشل بائیکاٹ کر دیں گے آپ. جی کاروبار میں میں اکیلا ہوں, کیسے چھوڑ کے جاؤں؟ وہ مال جو تم نے کمایا وہ تجارت جس میں نکاسی نہ ہونے کا اندیشہ ہے. عجیب سیزن چل رہا ہے. تبوک میں سیزن ہی تو تھا کہ 2 سال سے گھروں میں فاقہ ہے, قحط پڑا ہوا ہے, فصل خوشوں میں تیار ہے, 900 میل کی آمد رفت کا پیدل سفر ہے, اور 18 صحابہ کے پاس ایک سواری ہے. اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو, جی ہاں, گیزر, گرم پانی کا انتظام, فلش کے استنجا خانے, ہاں, نرم گرم بستر. سردی میں شمالی ہندوستان میں تو رہتی مشکل ہے, بہت لگا رکھ. شمالی ہندوستان میں تو آدمی نہیں رہتے, وہ تو سب سردی کھا کے مر جاؤں, بیچارے کو بچتا ہی نہیں ہے. سنا کبھی؟ نہیں سنا کبھی. لوگ تو ٹنڈا میں رہتے ہیں جہاں 24 گھنٹے برف ہی جڑی رہتی ہے. برف کے مکانوں میں رہتے ہیں. وہ کہاں رہتے ہیں؟ ان کا نام خاص ہے یہ لوگ, برف کے مکانات, انہیں میں آدمی رہتے ہیں. کہاں مجھے برف کے مکانات زندہ رہتے ہیں, مر جاتے ہیں, وہ زندہ رہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر ہم آج ارادہ کر لیں, کاہے کا یہ 8 بیماریاں ہیں جنہوں نے ہمیں روک رکھا ہے, اور اس کی وجہ سے ہم حالات سے 2-4 ہیں. کیا ہے جی؟ ہمارے حالات خود بگڑ گئے ہیں, ہمیں خود اطمینان ابھی نہیں ہے. کیوں؟ کہ ہماری قربانی کی مقدار بڑھ نہیں رہی ہے. مریض کو تو دوا کی ضرورت ہے, اسے دوا نہیں مل رہی ہے. 4 مہینے لگائے اور ہم تو مطمئن ہو گئے, بس نصاب پورا ہو گیا. 4 مہینے تو اس لیے لگائے تھے کہ مقصد سمجھ میں آ جائے. مقصد کیا؟ کہ جب تقاضا آ جائے گا حاضر جان مال کے ساتھ, وہ نہیں ہوگا تو مخلوق سے ذکر نہیں کریں گے, امید بھی نہیں رکھیں گے. ہمارے علی گڑھ میں ایک بزرگ تھے, مولانا لطف اللہ صاحب, بڑے اہل علم میں تھے, اور نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمان شیروانی مرحوم ان کے شاگرد تھے. بیٹھے بیٹھے شاگرد کو خیال آیا کہ حضرت پر فاقہ ہے, اور فاقہ بھی کئی دن کا ہے. اجازت لے کے کوٹھی گئے اور کھانا خود لے کے آئے. فرمایا حبیب میاں جب آپ گئے تھے ہمیں اشراف ہو گیا تھا کہ آپ نے بھانپ لیا ہے, ہم بھوکے ہیں, ہمیں یہ کھانا مناسب نہیں ہے. شاگرد کو بہت منت سماجت کی قبول نہیں فرمایا, بھگا دیا لے. بہت دیر کے بعد پھر واپس لائے, حضرت اب کھا لیجیے. فرمایا آپ کھا لیں گے, ہم نے اس قوت کے ساتھ انکار کیا تھا, ہم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ دوبارہ لانے کی جرات کریں گے. اچھا بھائی, ہاں یہ دل ایسا بنے گا تب کچھ اللہ سے ملنا شروع ہوگا. ایک تو رزق مقسوم ہے جو مقدر ہو چکا ہے, تو موت کی طرف پیچھے پھر رہا ہے. ایک رزق موعود ہے جو تقوی پر ملتا ہے. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. بندہ جب تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے ہر مصیبت سے نکال لیتا ہے, اور ایسی جگہ سے انتظام کرتا ہے جہاں گمان بھی نہ ہو. کبھی تو ضرورت ہی پیدا نہیں ہوگی تو پیسے کی ضرورت کا, بیماری نہیں ہوتی تو دوا کی کیا ضرورت ہے. ضرورت پیدا ہوگی تو غیب سے انتظام ہوگا, ورنہ اللہ برکت ڈال دیں گے. کیا کر دیں گے؟ کسی دوسرے کا محتاج نہیں چھوڑیں گے. یاد رکھیے, یقینی تو بنانا ہے. کیا کرنا؟ اس کے لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں آپ کو یہاں جوڑا تھا, آپ کو جوڑا تھا. اب آپ یہ بتاؤ, ہے آپ نے بریانی کتنے بار کھائی بھائی؟ ہاں جی, کیوں؟ اور 4 مہینے کتنے بار لگے؟ 4 مہینے تو 1 بار لگے, اور بریانی کا اندازہ ہی نہیں کتنے بار کھائی. ہمارے وہاں عمران خان صاحب قدس سرور فرما رہے تھے کہ مولیاس صاحب لکھنؤ تشریف لاتے تو میں سمجھتا تھا اچھے آدمی, اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن میں بڑا آدمی ہوں, بڑا کام کر رہا ہوں. جامعہ ازہر کا PhD اور ندوے کا پرنسپل جو بین الاقوامی ادارہ ہے, کہ 1 سال تشریف لائے. مجھ سے فرمایا مولوی صاحب آپ نے سولیان دیکھا؟ میں نے کہا حضرت میں نے نہیں دیکھا. میں منا بڑا خوشنما ہوتا ہے, بڑا خوبصورت ہوتا ہے, بڑا خوشبودار ہوتا ہے, بڑا خوش ذائقہ ہوتا ہے, بڑا شیرین ہوتا ہے, بڑا لطیف ہوتا ہے. کہ بہت دیر تک اس کے فضائل میں قصیدہ پڑھتے رہے. پھر مجھ سے فرمایا کچھ مزہ آیا؟ میں نے کہا حضرت بالکل مزہ نہیں آیا. کہ جیب میں تیار لیے بیٹھے تھے, نکالا تراش کے کاش مجھے دکھائیے. میں نے کہا کیسا ہے؟ جیسا آپ فرماتے تھے اس سے اچھا ہے. فرمایا بس یہی حال تبلیغ کا ہے.
لوگ سمجھ کے نکلنا چاہتے ہیں اور یہ نکل کے سمجھ میں آتی ہے. کیسے جی؟ ہاں پھر ایسی سمجھ میں آئی مولانا کی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھوپال آ گئے. آ گئے پھر 47 کے فسادات میں جب میں بھوپال آیا یار لیے بیٹھے تھے, نکالا تراش کے کاش مجھے دکھائیے. میں نے کہا کیسا ہے؟ جیسا آپ فرماتے تھے اس سے اچھا ہے. فرمایا بس یہی حال تبلیغ کا ہے. لوگ سمجھ کے نکلنا چاہتے ہیں اور یہ نکل کے سمجھ میں آتی ہے. کیسے جی؟ ہاں پھر ایسی سمجھ میں آئی مولانا کی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھوپال آ گئے. آ گئے پھر 47 کے فسادات میں جب میں بھوپال آیا تو میرے شیخ حضرت مولانا یعقوب صاحب یہ فرمایا مولوی صاحب اس وقت بھوپال آئیے گا جب جنازہ نکل جائے اسلام کا یہاں سے. تو میں بیٹھا رہ گیا. 90 سے اس وقت مجھے 1500 روپے مہینہ کی آمدنی تھی. کتنی؟ اور 30 روپے مہینہ وسیقے کے ملتے تھے. جتنی دینی ادارے تھے وہ ٹوٹ گئے تھے. ہزاروں بچے اب سینکڑوں اساتذہ بیکار پھر رہے تھے. تو میں بیٹھا رہ گیا. بہت غور و فکر کر کے میں نے طے کیا حضرت میں نے قیام کا ارادہ کر لیا ہے. فرمایا حضرت سے اور پوچھو بیگم صاحب سے. وہ بڑے گھرانے کی اور ان کا ابا بھی ہمارے بڑے آدمی تھے. میں بیگم صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا جی اللہ نے آپ کو ایک خوشحال گھرانے میں پیدا کیا اور میں بھی الحمدللہ خوشحال رہا, لیکن اب ایسے حالات سے دو چار ہوں کہ موجودہ صورتحال میں نباہ مشکل ہے. اس لیے میں نے سوچا آپ کو طلاق دے کے عدت کے بعد کسی خوشحال آدمی سے آپ کا نکاح کرا دوں. پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ صورتحال پیش آ گئی. کہنے لگی جب خوشحالی میں آپ کے ساتھ گزارا تو خستہ حالی میں بھی آپ کے ساتھ گزارے. چنانچہ ہم نے فیصلہ کر لیا, اخبار میں اشتہار دیا مدرسہ چلانا چاہتے ہیں. سینکڑوں استاد آ گئے. ہم نے کہا بچے ہیں اور اللہ کے لیے پڑھانا, ایک پیسہ نہیں. دو چار مخلصین تھے وہ رک گئے, باقی سب چلے گئے. کہ ہمیں جو وسیقے کے 30 روپے ملتے تھے اس کی جوار منگا لیتے تھے. کیا منگا لیتے تھے؟ کہ اساتذہ اور ان کے گھر والے اور ہمارے گھر والے بس 30 روپے کی جوار پر پورا مہینہ گزارتے تھے. کس پر بھائی؟ 30 روپے کی جوار پر. ان کے شیخ تھے پیر ننھے میاں صاحب. ان کے خانقاہ میں تو ذکر و فکر کا زور تھا اور ہمیں علم کا شوق تھا. ہم یہاں مختلف اساتذہ کے پاس جاتے تو خانقاہ کے لوگ ناگواری محسوس کرتے کہ دنیا فقیر ہو کہیں آ رہی ہے, فقیر بن کے در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. جب ہم نے دیکھا ہماری دال نہیں گل رہی تو ہم حیدرآباد چلے گئے. 1 روپے کے جو خریدتے تھے اور پورا مہینہ اس میں گزارتے تھے. کہے بھائی 1 روپے کے جو میں کم باؤلے سے آدمی تھے, جہاں گئے کسی کو بڑا بنا لیا. پھر وہاں سے گلبرگہ چلے گئے, وہاں خان حضور کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. محسوس ہوا کہ جیسے ابا کا آخری وقت ہے. ہم بھوپال حاضر ہوئے. سامان گھوڑا تانگے میں رکھا ہوا تھا. کون صاحب نے, چونکہ حضرت کی بیماری کمزور ہو گئی تھی, ننھے میاں ہیں. فرمایا پھر چلے جائیں گے, پھر پریشانی ہوگی. میں نے کہا حضرت میرا سامان تو گھوڑا تانگے میں رکھا, میں ابھی جا رہا ہوں, آپ پریشان نہ ہو. فرمایا یعقوب میاں کوئی دعا نہیں جو میں نے اللہ سے نہ مانگی کہ اللہ میں بوڑھا ہو گیا اب یعقوب کو بھیج دے. میں نے عرض کیا حضرت میں بھی رہنا چاہتی ہوں لیکن یہ آپ کے مشائخ نہیں چاہتے کہ میں آ رہا ہوں. فرمایا تمہاری طبیعت میں تباہش پیدا ہو گیا ہے, آئندہ جاؤ تو مجھ سے اجازت لے کے جاؤ. ایک روز میں نے عرض کیا حضرت میں تو طالب علم ہوں, میری کتابیں تو نہیں رہ گئی. ان کے ایک دوست ریلوے میں تھے, انہوں نے پاس بنوا دیا, میں لے کے آ گیا. جب آخری وقت آیا تو مجھے الگ بلایا تنہائی میں. کس نے؟ ابا نے. وہ فرمایا یعقوب میاں میری وصیت ہے کبھی دنیا کو عزت کی نگاہ سے مت دیکھنا. میں نے اور تمہاری امی نے 6 مہینے لوکی ڈال کے کھائی ہے. کیا کیا بھائی؟ 6 مہینے لوکی ابال کے کھائی, کھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں ہمارے پاس. پھر اللہ نے انہیں چمکایا. بقول علی میاں صاحب کے پچھلے 150 سال میں کسی شیخ کی زبان سے ایسی یقینانہ باتیں صادر نہیں ہوئی جیسے پیر ننھے میاں صاحب کی بات سے. تو میرے دوستوں بزرگوں, قربانی دو گے تو چمکا دیں گے اللہ. کیا کریں گے؟ مولانا الیاس صاحب کو اطباء نے 7 سال کے لیے پانی بالکل موقوف کر دیا تھا. ایک قطرہ پانی نہیں پیا 7 برس میں. پھلوں کا جوس اور دواؤں کا عرق 7 برس اس پہ گزرے. ایسے دائروں مریض تھے. زبان میں لکنت تھی, کوئی لفظ بولنا چاہتے تو چہرہ سرخ ہو جاتا, رگیں پھول جاتی, اور بات ایسی کرتے تھے کہ اچھے اچھوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. کیا جی؟ لیکن ایک غم تھا. بقول حضرت منظور نعمانی قدس سرہ کے, جس نے مولانا الیاس صاحب کی بے چینی نہیں دیکھی وہ صحابہ کی بے چینی کو نہیں سمجھ سکتا. تو میرے بھائی
لیے دوستو بزرگوں جب اس کام میں ہم لگیں گے، صحابہ جیسے فقیر تھے اللہ نے انہیں غنی بنایا، وہ ذلیل تھے، حکومت کرنا بھی ان کو ذلت سمجھتی تھی، اللہ نے انہیں عزت دی، سچی عزت جسے کہتے ہیں. جنہوں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے خزانے سے چلتی ہے اور نبی کے راستے سے آتی ہے اور ایمان والوں تک آ کے ختم ہو جاتی ہے. تو دوسروں کے پاس جو عزت نظر آتی ہے تو وہ عزت نہیں، وہ تو عزت کا دھوکہ ہے. جیسے ریگستان میں دوپہر میں کیا نظر آتا ہے کہ سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، لہریں لے رہا ہے، اب چلتے جائیے ریگستان، حتیٰ کہ آدمی پیاس میں جان دے دیتا ہے. ایسے ہی لوگ اس عزت کے دھوکے میں جان دے رہے ہیں. اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ ہاں اس کے لیے اب بتاؤ، یہ جو تھوڑی سی بات میں نے کی، بات تو کرنے کو بہت ساری ہے. کیسی ہے؟ ہاں بہت ساری ہے، لیکن کام تو کام سے ہی چلے گا. اب بتاؤ کس کس بھائی کے دل میں بات آ گئی کہ یہیں سے اسی وقت 4 مہینے کو نکل جائیں. کاہے کے لیے؟ کثرت سے لا الہ الا اللہ. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اس کی جان مال کی قربانی کے ساتھ دعوت دو. اور فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، جب فراغت ہو تو بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کی رٹ لگاؤ. فإذا تکرر، جس کی تکرار کی جائے وہ دل میں اتر جاتی ہے. تو ایمان تو دعوت سے بنے گا. کہیں سے؟ جان مال کی قربانی کے ساتھ جب اللہ کے راستے میں نکل کے ہم دعوت دیں گے اور اللہ کے راستے کے اخراجات اور مجاہدات اللہ کے لیے برداشت کریں گے اور کالی کالی راتوں میں گرم گرم آنسو بہا کر مانگیں گے تو اللہ ایمان کی دولت سینے میں ڈال دیں گے. اور یوں فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. اور ایمان تلاوت سے بڑھے گا، دعوت سے ایمان آئے گا اور تلاوت سے بڑھے گا. تو اللہ کے راستے میں نکل کے ہم اپنا ایمان بنا لیں. دل میں یہ بات آ جائے کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اگر 4 مہینے میں یہ بات آ گئی، ابھی تک تو آئی نہیں، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اب جو یوں چاہے کہ اس کا ایمان بن جائے، کھڑے ہو کر نقد 4 مہینے لکھا دے. میں جہاں تک پہنچے خود بخود دروازے کھلتے چلے گئے. ایسے ہی ہے یہ راستہ. ریل کی پٹری تو آگے سے بند معلوم ہوتی ہے لیکن ہے نہیں، نظر آتی ہے. تو حالات نکلنے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن یوں فرمایا ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ ان سے کافی ہو جاتا ہے. اور ادعونی استجب لکم، دعا کرو قبول کریں گے. اس لیے اللہ کے بھروسے پر کھڑے ہو کر لکھا دو اور دعا میں لگ جاؤ. اپنی آنکھ سے اللہ حقیقت کو دکھا دیں گے دعا کی. دوستو بزرگو، یہ خوش نصیب حضرات تھے جنہوں نے دعوت دی اور فوراً اس پر لبیک کہا. اللہ انہیں بے حد قبول فرمائے. ان کی آئندہ نسلوں میں بھی دین کے داعی اور شہدائی اور فدائی پیدا فرمائے. ارادہ تو آپ کا بھی ہے الحمدللہ، اور جانے کا تقاضا آپ کے اندر بھی ہے، لیکن بشریت لگی ہوئی ہے، زندگی کی مصروفیات اور ضرورتیں ہیں. بعض اوقات وہ پیر پکڑ لیتی ہیں اور فوراً نکلنے کی ہمت نہیں ہوتی. لیکن اگر واپس جا کر بعض موٹے موٹے اعمال ہیں ہم ان کا اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ بغیر کسی کی تشکیل کے ہمارے لیے 4 مہینے جانا بالکل آسان ہو جائے گا. سیلاب کا پانی پتھر سے گزرے چند گھنٹے، چاہے اربوں ٹن ہو، کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن سال بھر قطرہ گرے تو کیا ہوگا جی؟ اس لیے حدیث پاک میں عمل رائی کے دانے کے برابر ہو، مداومت سے کیا جائے تو مؤثر ہوتا ہے. ایک تو اس کی نیت کرو، یہ جو ہم مستقل تکبیر اولیٰ کی دعوت دیتے رہے زندگی بھر، اب جا کے اس کی کوشش کریں گے کہ ہماری تکبیر اولیٰ نہ نکلے. کہیں جانا ہے، محلے کی مسجد ہی میں جانا ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے جو 40 دن 5 وقت اخلاص سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے تو جہنم میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ تو جنت میں جائے گا. ایک روزانہ اللہ کی کتاب کی تلاوت، چاہے 1 رکوع ہو نہ ہو، کتنا بھائی؟ چاہے 1 رکوع ہو اللہ کی کتاب دیکھ کے، اور اس کے لیے بھی سب سے اچھا وقت فجر کے پہلے ہے. اور ایک صبح شام کی تسبیحات، یہ کیا ہیں؟ یہ تو مقوی دل کشاں ہیں. انہیں جب پڑھو گے آپ سوچ نہیں سکتے. بقول حضرت گنگوہی کے یہ غفلت سے بھی اللہ کا ذکر کیا جائے تو فائدے سے خالی نہیں. اور میں نے تو شیخ سے بنفس نفیس سنا، اپنی آنکھ سے شیخ کو کہتے ہوئے سنا اور کانوں نے سنا کہ حضرت گنگوہی نے تو غفلت اٹھا دی تھی، میں ریا اٹھاتا ہوں. اللہ کا ذکر کرو چاہے ریاکاری کے ساتھ ہو، فائدے سے خالی نہیں. یہ 3 کام تو ایسے ہیں کہ کوئی دعوت کی محنت میں لگے یا نہ لگے اس کے لیے ضروری ہے بحیثیت مسلمان کے. کیسے ہیں؟ لیکن ہم یوں چاہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں توازن و اعتدال کے ساتھ چلتے رہیں. فرمایا واتوا البیوت من ابوابها، مکان میں دروازوں سے داخل ہو، دیوار توڑ کے آپ پھلان کے نہیں.
اب ہمارے اندر اللہ کے راستے میں نکلنے کی استعداد پیدا ہو جائے، اس کے لیے کیا کریں؟ ایک تو روزانہ گھر مسجد کی تعلیم، کسی نماز کے بعد مشورے سے. ہر جاندار کے اندر اللہ نے 2 صفات رکھی، نفع پر چلنے کی، نقصان سے بچنے کی. کتے کو لقمہ دکھاؤ آ جائے گا، لکڑی دکھاؤ بھاگ جائے گا. ہمارے حضرت معین احمد صاحب یہ فرمایا کرتے تھے ہمارا مرض یہ ہے کہ 24 گھنٹے ہمیں دنیا کی فکر، چیزوں کا شوق لگ گیا. کیوں؟ یہ چیزوں کی قیمت معلوم ہے. اس کام کے ذریعے یہ چاہا جا رہا آخرت کی فکر، اعمال کا شوق پیدا ہو جائے. تو جب فضائل کے رسائل ہم پابندی سے سنیں گے اپنے گھر میں یا محلے کی مسجد میں، اس سے انشاءاللہ دل میں آہستہ آہستہ تعلق میں اللہ بڑھے گا. ہاں حدیث میں اگر کچھ لوگ ایک جگہ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوں، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، آسمان تک حلقہ بناتے چلے جاتے ہیں. جب مجلس ختم ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس مجلس والوں کو سب کو بخش دیا. ہاں روزانہ گھر مسجد کی تعلیم. سنا بھائی؟ اگر اب تک نہیں کر رہے تھے اب شروع کریں گے. اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں مسجد میں جو سنیں جا کے گھر والوں کو سنا دیں آج تو مسجد میں یہ بات کہی. ایک روزانہ چند منٹ کی فکر، کیا کیسے ہماری بستی ایسی ہو جائے جیسے مدینہ منورہ تھا کہ 100% ایمان والوں میں 100% دین تھا. تو ایسا ماحول وجود میں آ گیا تھا. اس میں کافر رہنا ناممکن ہو گیا تھا. جو دل سے کافر تھے مسلمان ہو گئے تھے جنہیں ہم منافق کہتے ہیں. چونکہ آگ میں جب لوہے کو ڈالیں وہ تو آگ ہی بن جاتا ہے. تو بیٹھ کے یہ فکر کریں کہ ہماری بستی ایسی ہو جائے جیسے حضور کے مثال کے وقت مدینہ تھا، 100% ایمان والا میں 100% دین آ جائے. اور جیسے حضور کی مسجد تھی ایسے ہماری مسجد ہو جائے تو 24 گھنٹے اس میں اعمال ہو اور پوری دنیا کا دعوت کا نظام اسی سے چل رہا تھا. اس کے لیے روزانہ کم سے کم 2.5 گھنٹے. کتنے؟ اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ بہت آسان ہے. کس کے لیے؟ جو ارادہ کر لے اور اپنا ٹائم ٹیبل بنا لے. دنیا کا کوئی ادارہ، کوئی آفس ایسا نہیں جس کا ٹائم ٹیبل نہ ہو. روزانہ 8 گھنٹے سونے کے کافی ہوں گے آپ کو؟ تو بھائی 8 گھنٹے ملازمت و کاروبار کے، دفتر بھی 10 بجے سے 5 بجے تک 7 گھنٹے ہی چلتا ہے. روزانہ 8 گھنٹے کمائی کے، 16 گھنٹے نکل گئے بالکل. اب جو 8 گھنٹے بچے ان میں سے 4 ساڑھے 4 گھنٹے نماز کے، تلاوت کے، تسبیح کے، سونے کے، استنجے کے، اور 3-4 گھنٹے اس کام کے. یعنی 20 گھنٹے دنیا کے لیے جسے چھوڑ کے جانا ہے اور 4 گھنٹے اس کام کے لیے کہ جنت پہنچ جائیں. 1 گھنٹہ روزانہ کم سے کم تعلیم، 8 گھنٹہ گھر کی، 8 گھنٹہ مسجد کی، چند منٹ کی فکر، اور کم سے کم 2.5 گھنٹے، یہ 3.5-4 گھنٹے کل. کتنے؟ کس کے لیے آسان ہے؟ جو ارادہ کر لے اور ٹائم ٹیبل بنا لے. اور ہفتے کے 168 گھنٹے میں سے 165 گھنٹے اہل و عیال کے، ملازمت و کاروبار کے، راحت و آرام کے، اور 3 گھنٹے اس محنت کے کہ پورا شہر بنگلور دیندار ہو جائے. وہ بھی ایک دن نہیں، 1.5 گھنٹہ ایک دن، 1.5 گھنٹہ دوسرے دن، 2 گشتوں کے. کہتے اگر پہلا گشت صحیح ترتیب پہ ہو، ایسے خطوط اس وقت الحمدللہ آ رہے ہیں دنیا سے کہ ہمارے ہاں تو گشت کے لیے سارے مسجد میں موجود ہوتے ہیں. ہم کس پہ گشت کریں؟ اگر محلے کا گشت صحیح ترتیب پہ ہو جاوے انشاءاللہ تو 100% نمازی ہو جائیں گے. ایسے جائیں گے. جس روز آپ کا گشت ہو یہ دیکھو جب مشورے کے لیے بیٹھیں کتنے ساتھی موجود نہیں ہیں. اب باقاعدہ جماعت بنا کے ان کا ذہن بنانا، یاد دہانی کراویں بھائی کاموں کو آگے پیچھے کر کے گشت میں آنا ہے. اگر ہر ہفتے اس کی کوشش کرو گے، ترغیب دیتے رہو گے، 100% مسجد وار جماعت کے ساتھی گشت میں شریک ہوتے رہیں گے. جس روز دوسرا گشت کرنا ہو تو 5 کام کرنے کے ہوتے ہیں. ایک تو اس فکر کے وقت یہ دیکھو کتنے ساتھی موجود نہیں، ان کی یاد دہانی کرانا باقاعدہ جماعت بنا کے. سنا بھائی؟ دوسرے پہلے اپنی مسجد میں جمع ہونا اور یہاں سے جماعت بنا کے دوسری مسجد لے جانا. تو جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. 15 ساتھی متفرق پہنچ گئے، جماعت نہیں پہنچی، اور ایک امیر ایک مامور دو گئے تو جماعت جا رہی ہے. اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. ہمارا کام ترغیب سے چلتا. اللہ تعالیٰ بھی مسیطر، ہم نے آپ کو داروغہ بنا کے نہیں بھیجا، ہم نے تو رحمت بنا کے بھیجا. ہر ہفتے ترغیب دو. اگر 1 مہینے میں 1 ساتھی بھی تیار ہو گیا تو 12 مہینے میں 14 ساتھی دوسرے گشت میں جانے لگیں گے. تیسرے جس محلے میں گشت کرنے جا رہے ہیں صبح کو ایک جماعت بھیجو ان ساتھیوں کے پاس جو ہماری نصرت کرتے ہیں. بھائی آج ہم آ رہے ہیں گشت کرنے کے لیے، کاموں کو آگے پیچھے کر کے آپ ملیں تو ذرا سہولت ہو جائے. چوتھے کبھی کبھی 2.5 گھنٹے اس مسجد کے ماحول میں لگانا. کیا کرنا بھائی؟ کیا کرنا؟ کبھی کبھی، اپنے یہاں تو روز لگانا، کبھی کبھی اس مسجد کے ماحول میں جہاں دوسرا گشت شروع کیا ہے 2.5 گھنٹے لگانا. اور 5ویں جب تشکیل ہونے لگے اس نئے محلے میں کیا کرو بھائی اگلے ہفتے ہماری 3 دن کی جماعت جا رہی ہے. اگر کسی بھائی کا ارادہ ہوگا تو لکھا دو 3 دن. اگر چند مہینے میں کچھ دوستوں کے 3 دن لگ گئے انہیں کام سکھا کے لاؤ. اب یہ دوسرا گشت صحیح ترتیب پر کھڑا ہو جائے گا. اگر فوراً چھوڑ دیا تو گر جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ 5 کام جب ترتیب سے کرو گے تو ہر
مسجد میں مسجد وار جماعت قائم ہو کہ پورے شہر میں دینداری آ جائے گی. مسجد وار جماعت تو ایسے ہے جیسے بجلی گھر, الیکٹرک پاور ہاؤس. جس بستی میں ایک بار پاور ہاؤس آ جائے, گھر گھر میں کم سے کم بلب تو لگی جائے گا, روشنی تو آئی جائے گی. ہے جی, مسجد وار جماعت کے ذریعے 5 وقت اللہ کا فریضہ ادا ہونے لگے, صبح شام اللہ کا نام لیا جانے لگے, اللہ کی کتاب کی تلاوت ہونے لگے, کسی نماز کے بعد فضائل کے سبق ہو جاوے تھوڑی سی دیر, اور 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق گزرنے لگے. اور مہینے کی 3 دن کی جماعت بنا کے مضافات میں ایک بستی میں اتنا ٹھہرے کہ نقد جماعت نکال دیں اور مسجد وار جماعت بنا کے انہیں کام سمجھا دیں. اگر کوئی لے کے چلنے والا نہ ہو, اس جماعت کو اپنے ساتھ لے آؤ اور اپنے محلے کی مسجد میں لا کے ٹھہراؤ. اگر بھائی, اور انہیں اپنی ساری مسجد وار جماعت کو جوڑ کے, چونکہ 5 لے گئے 5 پرانے تو باقی تو موجود تھے, ان سب کو جوڑ کے مشورہ کرو کہ بھائی وقت دو اس جماعت کو اور اسے کام سکھا کے بھیجو. 3 دن میں اسے کام سکھا دو. جیسے حضور کے زمانے میں ہجرت فرض تھی فتح مکے سے پہلے, محلے والے آتے اجی 1 ہفتے کو ہمیں دے دو اس جماعت کو, اور 1 ہفتے میں فقی بن جاتے, ایسا پڑھا دیتے انہیں. تو 3 دن میں تعلیم بھی سکھاؤ, 6 نمبر بھی سکھاؤ, نماز بھی انہیں سکھاؤ. اگر 2-3 مہینے اس بستی کے لوگوں کا وقت لگ گیا تو اپنی جماعت لے کے خود چلنے لگیں گے. اگر 2-3 مہینے بھی 3 دن لگ گئے تو چلے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے. سنا بھائی, تو یہ موٹے موٹے کام ہیں, اگر انہیں کرو گے تو آپ کا بھی وقت پر نکلنا آسان اور پوری جماعت لے کے انشاءاللہ نکلو گے. اللہ توفیق عطا فرمائے. جن دوستوں کے بارے میں مشورے سے طے ہوا تھا کہ وہ 10 بجے سے تعلیم کرائیں گے, وہ ذرا کھڑے ہو جائیں. ہاں, جن دوستوں کے بارے میں مشورے سے طے ہوا ہے کہ وہ تعلیم کرائیں گے 10 بجے سے, وہ سب کھڑے ہو جائیں. تھوڑی سی جگہ کرو, آگے آ جائیے. تعلیم کرانے والے یہاں آ جائیں مائک کے پاس. بھائی ان میں ریل کے نکلنا جائے یہاں سے. نیت کا صحیح ہونا ہے.